أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 80. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. یہاں پر قول باطل نمبر 2 شروع ہو رہا ہے. پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا نا کہ یہ دور کس قسم کا چل رہا ہے. ان آیات کا کون سا دور ہے جی؟ بیان الزواجر. یہ قرآن کا وہ مقام ہے جس میں تقریباً آدھے پارے سے زیادہ بیان الزواجر ہیں. زواجر کا بیان ہے اور زواجر کی تعداد کتنی ہوگی؟ 6 ہوگی. 6 زواجر ہیں. تو یہ پہلا زجر چل رہا ہے. پہلا زجر شروع کہاں سے ہوا تھا جی؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. آیت نمبر 74 سے شروع ہوا تھا. اور دوسرا زجر جب شروع ہونے لگے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا تقریباً آیت نمبر 90 سے جا کر کہیں شروع ہوگا. تو یہ دور تو ان آیات کا چل رہا ہے. یہاں پر ایک اہم بات ہے جو آپ نے نوٹ رکھنی ہے. آج کے سبق میں اس کو عرض کر رہا ہوں کیونکہ بیان الروابط کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ یہ کہ مفسرین فرماتے ہیں اور آپ خود جب کتاب اللہ پڑھتے ہیں تو مفسرین کی بات اور کتاب اللہ کا تدبر آپ کو آپس میں ملتا جلتا نظر آئے گا کہ مثلاً ہم راہ چلتے ہوئے کوئی بات آ جاتی ہے تو درمیان میں قرآن پاک کے ایک آیت کا حوالہ دے دیتے ہیں. بھئی اس آیت کا یہ مطلب ہے. مثلاً سود کی بات چل رہی ہے تو ہم کہتے ہیں قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا. یا ہم کہہ دیتے ہیں فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اسی طرح کوئی بھی عنوان ہوتا ہے تو اس پر ہم ایک آیت پیش کر دیتے ہیں. اس وقت آیت کا ایک مطلب ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں بیٹھ رہا ہوتا ہے. وہ مطلب ٹھیک مطلب ہے کیونکہ آپ نے قرآن پاک کی بات کو کوٹ کیا, اس کا حوالہ دیا, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ پھر وہ جو آیت ہے میں نے کہاں سے اٹھائی ہے. مثلا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا کی آیت آپ نے جی سورہ آل عمران سے اٹھائی ہے. اس آیت کا ایک ما قبل ہوگا, پھر اس آیت کا ایک ما بعد ہوگا, اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے, اس کے بعد بھی ایک آیت ہے. تو وہاں اللہ کریم جس آیت کو لگا رہے ہیں تو اور اس سے ایک آیت پیچھے نہیں لگایا, اس سے ایک آیت بعد میں نہیں لگایا, یا کہیں اور نہیں لگایا, اسی مقام پر لگایا. یہ کیا نقطہ ہے؟ دوسرا, پہلا نقطہ تو وہ ہے جو آپ نے بیان کر دیا آیت کو سمجھاتے ہوئے. دوسرا نقطہ یہ ہوگا کہ یہ یہاں کیوں ہے. چونکہ یہ یہاں ہے اسی لیے اس کا مطلب ہے کوئی اور بھی بات ابھی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا کے ساتھ کوئی اور بھی ابھی مفہوم ہے جو اللہ کریم فرمانا چاہتے ہیں جو ہمیں پڑھنا چاہیے. ایک ہے کتاب اللہ کا الگ, ہر آیت کی الگ فہم, اور دوسری فہم آپ نے کون سی نوٹ کرنی ہے؟ جو جس کا دور چل رہا ہوگا, جو درمیان میں آئے گی, جس کا ما قبل اور ما بعد ہوگا, اس آیت کا وہ فہم بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے. جب آپ اس آیت کا وہ فہم نوٹ کریں گے, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی 2 فہم نازل ہوئے اور یہی 2 فہم صحابہ اکرام کو میرے نبی نے سمجھا. اس کی دلیل
دلیل یہ ہے کہ قرآن کی آیت تو کبھی قرآن ایک ایک آیت کر کے نازل ہوا ہے تو کبھی چند آیتیں کر کے نازل ہوئی ہیں نا، اسی طرح ہے چند آیتیں نازل ہو گئی. فرض کرو جب ایک آیت نازل ہو گئی تو اس آیت کا مطلب جو تھا وہ سمجھا دیا گیا. مثلا قرآن میں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ اس موقع پر بھی نازل ہوئی جب مشرکین نے بات مشہور کر دی جی اللہ کے نبی پر تو وہی بھی بند ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غلط ہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر آیت نازل ہو گئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. بس جی اب یہ کتنی نازل ہوئی یہ پتہ نہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آخر تک نازل ہوئی. اب ایک فہم تو وہ ہے جو آیت جواب دے جائے گی سوال کا، اور اسی موقع پر کہتے ہیں یہ آیت بھی نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اسی آیت پر کہتے ہیں موقع پر یہ بھی نازل ہوئی وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ. تو یہ تین قسم کی آیتیں ہیں اور یہ اس واقعے کے ساتھ متعلق ہیں کہ یہ وہاں نازل ہوئی. اب ان آیتوں کا اپنا جو مطلب ہے وہ بھی بیان ہو رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی اس آیت کا یہ فہم ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے نہیں چھوڑا اور وہی اس لیے لیٹ ہوئی کہ آپ آئندہ سے انشاءاللہ فرمایا کریں. اور فرشتے کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے بلکہ اللہ کریم ہمیں بھیجنے کی بات کرے تو تب ہم آتے ہیں. یہ ان آیتوں کا فہم ہو گیا. اب ایک آیت سورہ الکہف میں لگی، یہ کیوں؟ ایک آیت سورہ مریم میں لگی، یہ کیوں؟ ایک آیت کے لیے سورہ ضحیٰ بنائی تو یہ کیوں؟ اس کا مطلب ہے ابھی بھی کچھ فہم اللہ کریم جو فرمانا چاہتے ہیں کچھ بقایا ہے. تو اس کو سمجھنا یہ دوسری فہم ہوگی. ایک ہوگا منفرد آیت کا اکیلا ہونا اور اس کا فہم، اور دوسرا ہے آیت کا کسی کے ساتھ جامع ہونا اس کا فہم. کتنے فہم ہو گئے؟ دو. اگر ہمیں تو ایک فہم آتا ہے جو کہ عموماً ہر کسی کو آتا ہے، عموماً تو ہر کسی کو آتا ہے، آیت کا ترجمہ بھی آتا ہے، آیت کا مطلب بھی آتا ہے، تو کیا قرآن کا مقصد حل ہو جاتا ہے؟ جی نہ جی نہ. اگر مقصد حل ہو جاتا تو اللہ کریم سارے کو ایک اکٹھی بیان کر دیتے. کبھی کسی کو کہاں بیان کیا تو کبھی کسی کو کہاں بیان کیا. اس کا مطلب ہے وہ بھی ابھی برقرار ہے کہ وہاں کیوں بیان کیا. اس کو کہتے ہیں ما قبل اور ما بعد کا رابطہ. تو یہ جو ہے نا سر دست حوالہ تفسیر اتقان میں یہ بات موجود ہے. یہاں علوم القرآن کی مباحث آپ کو سمجھائیں گے نا، وہاں یہ بات موجود ہوگی کہ کتاب اللہ کے ان دونوں قسم کے جو معانی حاصل ہوں گے نا، دونوں قسم کی مباحث سے جو معانی حاصل ہوں گے نا، اصل کتاب اللہ کا وہ مقصد ہے. سمجھ آگے جی. اب آپ جہاں سے پڑھ رہے ہیں مثلا قول باطل ثانی ہم نے پڑھا، اس کا ایک تو مطلب یہ ہوگا، قول اول پڑھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. ایک مطلب تو آپ نے پڑھ لیا اس کا، بھائی وہ ادھر آتے ہیں تو کچھ اور بولتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کچھ اور بولتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت سے پہلے کون سی آیت تھی؟ پہلے آیت تھی اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ جی، اور اس کے بعد کون سی آیت ہے؟ اولا یعلمون. یہ اس کے بعد اگلا قول باطل آ رہا ہے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. اب یہ قالوا لن تمسنا النار یہ قول باطل ثانی ہے. میں نے کہا تھا نا 12 قول باطل آئیں گے، 6 زواجر کے اندر آئیں گے. یہ ایک قول باطل آئے، اس کو پہلا نہیں بنایا اور پہلے کو دوسرا نہیں بنایا. سمجھ آ گئی؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کو پہلا قول باطل بنایا. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً کو پہلا نہیں بنایا، اس کو دوسرا نہیں بنایا، اس کو پہلا. آخر اس کا کیا ربط ہے؟ یہ بات تھوڑی پیچیدہ ہے. یہی سمجھا رہا ہوں کہ ہم جب بھی آیت پڑھیں گے تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مضمون کون سا چل رہا ہے، اور یہ بھی ہم نوٹ کرنا ہے ہمارے ذمہ دور تفسیر کے اندر. اسپیشلی طور پر 3 باتیں بڑی اہم کر کے ہمارے ذمہ ہوتی ہیں. ایک یہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، وہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے. دوسرا اس آیت کے جڑاؤ سے جو مطلب پیدا ہو رہا ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے.
اور تیسرا خود کتاب اللہ کے جو الفاظ ہیں وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ الفاظ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں آیت اللہ آ جاتا ہے، کہیں آیاتی ہی آ جاتا ہے جی، کہیں اللہ تخاطب کا صیغہ بول دیتے ہیں تو کہیں تخاطب کے بغیر صیغہ. یہ تین باتیں تو اسپیشل کر کے نوٹ کرنا، یہ بہت بڑا فارمولہ آپ کو دے دیا. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گا کہ نہیں، نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم سارا قرآن اسی پر چلتے رہیں گے، بار بار بتاؤں گا. اچھا جی، اب اسی فارمولے کو اگر نوٹ کیا تو دوبارہ آپ کو 12 جو انعام گزرے ہیں نا، ان 12 انعامات کا ایک نقطہ تھا جو یوں سمجھو ہم سے رہ گیا، اور وہ ہم دوبارہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں. 12 انعامات پڑھے نا آپ نے، سارے وعیز 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 سے شروع ہو رہے تھے. آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ پہلا تھا، یہ دوسرا تھا، یہ تیسرا تھا. پھر اس کے بعد تھوڑی ترتیب بدلی، کیونکہ بیان انداز جو ہے نا وہ 2 قسم کا تھا. ایک مرتب انعامات بیان ہو رہے تھے، اور ایک غیر مرتب درمیان میں آ جاتے تھے. ان کے روابط اور ان کے جوابات دیے کہ ترتیب کے ساتھ بیان ہو رہا ہے. مثلا فرعون سے نجات دلی، فرعون سے نجات ملنے کے بعد یہاں آئے میدان تی میں، یہاں آ کر کھانے پینے کا سوال پیدا ہوا، تو پھر وہاں پانی کی بات آنی چاہیے تھی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. پھر اس کے بعد کھانے پینے کی بات. تو یہ ترتیب نہیں اللہ نے بیان فرمائی. کہاں میدان تی میں آئے، تم نے نجات پائی، اور پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، حالانکہ وہ تو کھانے پینے کی باتیں ہیں. تو مرتب انعام اور غیر مرتب انعام یہ بیان کیوں ہوئے، اس کا جواب بتا دیا تھا. اب جو نقطہ بتانا ہے نا وہ یہ کہ 12 انعامات کا جو آپس میں جڑاؤ ہے نا، یہ بھی ہمیں کچھ کہنا چاہتا ہے. 12 انعامات کا جڑاؤ ہمیں کچھ کہنا چاہتا ہے. 12 انعامات آپ کے ذہن میں ہیں تو ٹھیک، نہیں تو آپ دیکھ لیں، سامنے دیکھ لیں. پہلا انعام کہاں سے شروع ہوا تھا، اس کا میں نے آپ کے سامنے ربط بیان کرنا ہے ایک نقطہ کے طور پر. اس کو جب آپ اپنا خلاصہ لکھیں گے نا تو اس خلاصے کے اندر آپ نے اس بات کو داخل کر دینا ہے تاکہ کتاب اللہ کا یہ نقطہ تو ذہن سے نہ جائے. یہ دورہ تفسیر کا نقطہ ہے. دیکھو جی، سورہ البقرہ آیت نمبر 49 کے اندر پہلا آیا. اب اس کا اپنی ماقبل آیت کے ساتھ ربط، یہ تو وہیں پر بیان کرنا تھا نا، لیکن بطور انعامات کے آیات ساری کا ربط میں نہیں بیان کروں گا. بطور انعامات کے یہ 12 انعام ہیں، ان کا آپس میں ربط. دیکھو جی، پہلے اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، کوئی چھڑانے تمہیں نہیں آئے گا. بچنے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، کوئی صورت کام نہیں آئے گی، اب ربط لگ رہے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہیں فرعون سے نجات دی تھی، تو میری نعمتیں یاد کرو. ان میں سے پہلی نعمت بتائی کہ وہ یاد کرو نا جب تمہیں فرعون سے نجات دی. تو یہ تو ہو گیا مضمون کا ربط. جب پہلی نعمت یہ ہے، پہلا انعام، پہلا احسان یہ ہے، لیکن آیت کے ساتھ ربط ہم لگا رہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ کے بعد کیوں آیا. تو اس کا ربط یہ ہے کہ چھوٹنے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، کوئی صورت کام نہیں آئے گی دن قیامت، لہذا دن قیامت سے ڈر جاؤ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ایک نمونہ تمہیں دکھا رہے ہیں کہ فرعون نہ بچ سکا ہماری پکڑ سے، کیونکہ بچنے کی 4 صورتیں اس کے کام نہ آئیں. ایک آیت کے ساتھ بھی ربط لگ گیا، اور تمہاری بچنے کی صورت نکل آئی، فرعون سے تمہیں نجات مل گئی. چھوٹنے کی ایک نہ ایک صورت تھی جو تمہارے کام آ گئی. وہ کون سی صورت تھی کہ کوئی آ کر تمہاری مدد کر لیتا. فرعون کا مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، تمہاری مدد کرنے والا تمہارا اللہ تھا. اس لیے جی تو چھوٹنے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، بچنے کی، نجات پانے کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک صورت تمہارے کام آ گئی. اچھا جی، اس کے بعد اگلا ربط کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ نجات ہم نے دی کیسے، کہ ہم مدد کیسے کرتے ہیں. اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت ہم نے یہ بنائی کہ ہم نے دریا کو چیرا تمہارے لیے اور تمہارے لیے راستے بن گئے. اب تیسرا انعام اس کا رب
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً کہ اے اللہ تو نے دریا جو چیرا ہمارے لیے راستے بنائے، کیا یہ اتفاقات زمانہ تھے؟ ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے جی یہ اسباب ہوتے ہیں جی دریاؤں سمندروں میں زندگی میں ہزاروں سالوں میں ایک دفعہ یوں بھی ہو سکتا ہے، دریا کبھی کبھی یوں بھی ہو جاتے ہیں، 1000 سالوں کی کہانیاں پر مشتمل ہیں کہ اچانک سے جم جاتے ہیں، اتفاقات زمانہ ہیں۔ یہ اللہ کریم نے کوئی ترتیب نہیں بنائی۔ کوئی ملحد یوں کہہ سکتا ہے، جس طرح کہ فرعون خود ملحد تھا تو اس کے ذہن میں یہی آیا کہ راستہ بن گیا، یہ بحث بعد میں کریں گے راستہ کیسے، ابھی ان کو پکڑو، گیا نا دریا کے اندر تو پکڑا گیا۔ یہ اتفاقات زمانہ ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ اتفاقات زمانہ نہیں، پانیوں کا چلاؤ ہو یا پانیوں کا رکاوٹ ہو، سارا میرے اختیار میں ہے۔ جس طرح وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ دے کر ہم نے تورات دی تھی۔ یہ تورات نظام حیات مرتب ہو کر آیا تھا، تمہیں ملا تھا۔ یہ کتاب کا مل جانا کوئی اتفاقات زمانہ تو نہیں تھا نا۔ جس طرح یہ چیز ہم تمہیں انسان بنانے کے لیے دیتے ہیں اور ہے ہمارے اختیار میں، اسی طرح یہ دریاؤں کا چیرنا بھی ہمارے اختیار میں تھا۔ اگلا رابطہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کہ تم نے جب بچھڑے کو معبود بنایا ہم نے تمہیں معاف کیا، اسی طرح کہ جس طرح کہ ہم نے تمہیں کتاب دی اور تمہاری رہنمائی کی، حالانکہ اس سے پہلے تم کتنے ظلم کر چکے تھے، تمہارے اوپر فرعون آ کر غالب ہو گیا تھا، اس کے باوجود ابھی ہم نے تمہیں کتاب دے کر تمہیں راہ پر رکھنا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ دیکھو جی، بچھڑے کو معبود بنا لینے کے بعد تمہاری توبہ کا قبول کر لینا، اس کا ربط یہ ہوگا کہ دیکھو کوہ طور پر ہم نے کتاب کا وعدہ کیا، تم نے بچھڑے کو معبود بنایا، ہم نے تمہیں معاف کیا اور تمہیں حکم نامہ دیا، تمہاری رہنمائی کی کہ تم مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس طرح کہ ہم نے تمہیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو مارو گے تو معافیاں ملیں گی، تو تم نے ماننا شروع کیا نا تو اللہ کریم نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ پھر اگلا انعام وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ کہ جب تک ہم اپنے اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، پھر تمہیں بجلی نے آ کر پکڑ لیا، دیکھا اللہ تمہیں بچا بھی سکتا ہے، قتل کا حکم دے کر تمہیں اللہ نے بچا بھی لیا ہے، بین ہی اسی طرح جس طرح موت کے منہ میں ڈال کر پھر اللہ تمہیں واپس بچا بھی لیتا ہے، موت ٹچ بھی ہو جاتی ہے تمہیں اللہ واپس بچا بھی لیتا ہے۔ اس سے اگلے نام کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اس سارے کے اندر کہا کہ آسمان سے ہم نے ایک بلا نازل کی، رجزا من السماء، جس طرح کہ تمہیں موت کے منہ سے ہم نے بچایا، موت سے بچایا، موت کے منہ میں ڈال کر موت سے بچایا، پہلا قتل سے بچایا، موت کے منہ میں ڈال کر تمہیں بچایا۔ یہ ہمارے اختیارات چل رہے ہیں کہ ہم نے رجزا من السماء بھیج کر تمہیں وہاں سے پورا نہیں پکڑا بلکہ پھر ہم نے تمہیں چھوڑ دیا۔ رجزا من السماء، یہ موت بھی ہمارے اختیار میں ہے، اتفاقات زمانہ نہیں۔ رجزا من السماء ہمارے اختیار میں کیسے ہے؟ آسمان سے کچھ آ جانا ہمارے اختیارات میں ایسے ہے جیسے تم بھی مانتے ہو پانی ہمارے اختیار میں ہے کہ نہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اگلے نام کا رد آ گیا کہ جس طرح پانی تم نے مانگا تھا یہ ہمارے اختیار میں ہے، اسی طرح رجزا من السماء بھی تو ہمارے اختیار میں ہے، پانی بھی تو آسمان سے آیا تھا۔ اصل واقعے میں بتایا نا کہ پانی کہاں سے آیا کرتے ہیں، سمندروں سے آتے ہیں نا یہ بارشیں، تو سمندروں والا پانی کہاں سے آیا؟ تو رجزا من السماء ہے تو پانی بھی آسمان سے آیا۔ اگلا رابطہ صرف پانی نہیں بلکہ اسی رجزا من السماء ہمارے اختیار میں ہے، تمہارے کھانے کی چیزیں بھی ہمارے اختیار میں، کیونکہ زمین کے اندر سے جو چیزیں نکل رہی ہیں یہ پانی کے ساتھ ملتی ہیں تو نکلتی ہیں، تو پانی بھی اوپر سے آیا، یہ رزق بھی تمہارا اوپر سے آیا، اور یہ اوپر بھی ہمارے کنٹرول میں، نیچے بھی ہمارے کنٹرول میں۔ اگلے نام وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ جس طرح کوہ طور کو اوپر اٹھا لینا ہمارے اختیار میں ہے، یہ اوپر کی ساری فضائیں ہمارے اختیار میں ہیں، نیچے بھی ہمارے اختیار میں ہے، زمین پر بھی اسی طرح ہمارا اختیار چلتا ہے۔ ہم نے کوہ طور کو زمین سے اٹھایا نا، پھر اوپر جب بھیجا تو وہیں پر لٹکا کر کھڑا کر دیا، دونوں ہمارے اختیار اور طاقت میں۔ کیسا عجیب رابطہ ہے جی،
جی تو یہ بیان انعامات کے روابط ہیں. اس سے اگلا انعام وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. آخری جو دو انعام ہے نا، ایک یہ اور ایک قتل کے، لہذا تم ہمارے ان اختیارات کو دیکھتے ہوئے اور نجات فرعون سے لے کر نجات کوہ طور تک یہ انعامات ہوئے 10. آخری دو انعامات کے بارے میں فرمایا نہ دین میں ہیلے کرنا اور نہ دین کے سامنے آ کر انکار کر بیٹھنا. جس طرح کے ذبح البقرہ میں تم نے ہیلے کیے تھے اور ایک قتل نفس میں تم نے خواہ کا انکار کیا تھا اپنے ظالم ہونے کے باوجود. یہ جی ایک مشکل بات تھی. 12 انعام کے آپس کے ربط، کیونکہ کتاب اللہ ساری کی ساری آپس میں جڑی ہوئی ہے، اس لیے کتاب اللہ کی عبارت کو نظم کہتے ہیں. نظم کیا اصل میں کہا جاتا ہے سلک اللؤلؤ، کہ جس طرح جواہرات کا آپس میں ایک لڑی میں پرونا. تو یہ ربط جو آپ کے سامنے نقطہ بیان کیا نا، اور اس کا اصلی جو قانون ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا. وہ قانون اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئے نا، تب بھی آسانی سے سمجھا رہا ہوں کہ ایک ہے آیت کا اپنا مطلب، ایک ہے آیت کے پچھلی اور اگلی آیت کے ساتھ ربط جوڑنے کے بعد جو ایک مطلب حاصل ہوگا، وہ مطلب دونوں مطالب لینے ہیں. اللہ کریم دونوں مطالب ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں. دیکھا دونوں مطالب حل ہوں گے تب جا کر ہمیں قرآن کا مزاج معلوم ہوگا. یہ دو مطلب بھی ہیں کتاب اللہ کی آیت کے، اور دونوں مطلب ایسے نہ ہو کہ آپس میں ٹکرا جائیں، ٹکرائیں گے بھی نہیں دونوں مطلب. اور جی وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. جس طرح کے عرض کیا کہ 12 انعامات کا آپس میں ربط اور جوڑ ہے، یہ ترتیب کے ساتھ 12 قسم کے اقوال باطلہ آگے آ رہے ہیں، ان کا بھی آپس میں جڑاؤ ہوگا. پہلا کیا تھا؟ آمنا، وہ کہنے لگے ہم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا، بڑا پیارا ربط ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں جی ہم ایمان لے آئے، کم از کم یہ تو ہمارا اعتراف ہے، اس کو اتنا تو مان لیا جائے کہ ان کے سامنے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، دوسروں کے سامنے ہم کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں. کم از کم جب ادھر ہوتے ہیں تو یہاں پر تو اتنا تو مان لیے. دیکھو تھوڑا مسلمان کو 50% مسلمان تو کہہ دو، زیادہ نہ صحیح تو 50% کافر اور 50% مسلمان. تو دوسرا اگلا قول آیا لن تمسنا النار الا ایام. جس طرح تمہارا یہ قول باطل ہے نا، اسی طرح تمہارا اس وقت کہنا کہ آمنا وہ بھی باطل ہے، 1% بھی قبول نہیں ہے. لن تمسنا النار کا جس طرح جھوٹ ہے تمہارا، اسی طرح مومنوں کے سامنے آ کر کہنا آمنا یہ بھی تمہارا جھوٹ ہے. تو یہ دوسرا قول باطل. اور یہ قول باطل اصل ہے کہ بیان و زجر اصل ہے. آپ کی میں ڈیوٹیاں لگاؤں گا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کیا کریں. جی حاضرین میں سے 2 کی ڈیوٹی لگا لوں، باقی آپ خود آپس میں ڈیوٹیاں لگاتے رہنا. جی 2 امام بیٹھے ہیں نا درمیان میں، یہ آپ کے آپس میں ڈیوٹی ہے امامین، کہ آپ نے آپس میں تکرار کرنا ہے، تاکہ جب بھی میں کوئی بات پوچھوں مضمون تو آپ کے سامنے یوں حاضر باش ہونا چاہیے. بلکہ جتنے بھی استاد پڑھا رہے ہوں ان ساروں کے مضامین ہیں تو سارے 3 صفحے کی، کوئی زیادہ تو ہے نہیں. اچھا جی، اور اس کے بعد ادھر معاذ بیٹھا ہے اور ادھر مصعب بیٹھا ہے. جی تو پھر آپ کے آپس میں ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ نے تکرار پورا کرنا ہے. بہت ہے 2 بندوں کی ڈیوٹی لگا دو. ایک اور بھی میں بنا لیتا ہوں. ادھر عبید اللہ بیٹھا ہے اور ادھر یہ علامہ کیا نام ہے آپ کا، غلام مصطفیٰ، یہ بیٹھا ہے. یہ 2 کی ڈیوٹی لگ گئی. ٹھیک ہے جی، 3 ٹولیاں تو میں نے بنا لی نا آپس میں، تو اسی طرح باقیوں نے بھی آپس میں بنانی ہے جی. 2 کی ٹولیاں ہو جائے اور آپس میں تکرار کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، بغیر ٹولیوں کے کوئی رہے نہیں، وہ خود بھی سیانے بنے گا. اب ساری باتیں آپ کو بتائی نہیں جائیں گی، اشارے کیے جا رہے ہیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً.
قول باطل اصل چل رہا ہے زواجر، سلسلہ 6 زجرات کا چل رہا ہے، اور اس 6 زجرات کے سلسلے کے اندر 12 قسم کے اقوال باطلہ آئیں گے، جو کالو کے ساتھ، کالت کے ساتھ، یقولو کے ساتھ، قالا کے ساتھ، یہ بھی آپ کو بتائے تھے۔ ان ساروں سے شروع ہونے والے جو باتیں ہوں گی وہ کیا ہوں گے؟ اقوال باطلہ، اور بیان و زواجر ختم ہو جائے گا، لیکن ایک آدھ قول پھر بھی بعد میں آئے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیان الاقوال، اقوال باطلہ کا بیان جو ہے یہ تابع ہو کر آ رہا ہے مضمون کے۔ مضمون تو اصل وہ ہوگا جو چل رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرنا۔ عبادت کے بعد 5 باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں کہ نہیں آ جاتی؟ کہ کیا اللہ کریم ہم سے مانگنا چاہتے ہیں نا؟ تو اللہ نے فرمایا میں نے تم پر انعام بھی کیے ہوئے ہیں۔ تمہاری حالت یہ ہو گئی، جو امت بگڑ گئی نا بعد میں، کوئی تو ہے اللہ کی عبادت میں آ گئے، اور جو بگڑے نا اللہ نے ان پر 6 زجرات کیے۔ پہلا زجر کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ دل کیسے ٹیڑھے ہوئے؟ ایک یہ کہ تم اس قسم کا قول باطل کرنے لگے، ہمارے سامنے کچھ اور ہوتے ہو، ادھر کچھ اور ہوتے ہو، اور جھوٹے عقائد بنانے لگ گئے۔ یہ تمہارے یہ اب قول باطل آ رہا ہے جی۔ اس قول باطل کے 4 جواب آئیں گے، اور اس پر 4 فرد جرم عائد ہوں گے۔ کتنے؟ 4 جواب بھی ہیں اور 4 فرد جرم بھی عائد ہوں گے کہ تمہارا یہ جواب ہے تمہارے اس قول باطل کا، اور اس وجہ سے ہم نے تمہارے اوپر یہ فرد جرم لگایا ہے، تمہیں یہ سزا ملے گی، یہ ملے گی، یہ ملے گی۔ 4 فرد جرم اللہ لگائیں گے اس قول باطل پر۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، کہنے لگے ہرگز نہیں لگے گی ہم کو آگ، إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، مگر چند روز گنے چنے۔ یہ گنے چنے دنوں والا عقیدہ انہوں نے بنا لیا تھا اپنی طرف سے، ہم یہودیوں کو آگ بھائی نہیں چھوئے گی۔ یہ بنی اسرائیل میں سے جس نے بھی یہ کہا تھا، جو بھی قول باطل یہ کرتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا یہ پھیلی ہوئی مخلوق کا نام ہے بنی اسرائیل، کہ ہمیں گنتی کے چند دن، بھائی گنتی کے چند دن تمہیں جو آگ چھوئے گی، یہ اعترافات کیوں کر رہے ہو کہ آگ تو تمہیں چھوئے گی؟ یہ کہتے ہیں اصل میں ہم نے کچھ ایسے گناہ کیے ہوئے ہیں جو انٹرنیشنل سطح کے تھے۔ ہم نے خصوصاً 40 راتیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا کوہ طور پر، وہاں پر ہم نے جو بچھڑے کو بنایا تھا، تو چند دن ہم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی۔ ہو سکتا ہے وہی ابھی ہم پر معاف نہ ہو رہے ہوں، کیونکہ اللہ نے اس کی بعد ہمیں کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، تو گائے کے اندر بھی ہمارے بوڑھوں نے شرارتیں کی تھی، وہ بھی صحیح کر کے ذبح نہیں کی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی وہ گناہ ہم پر کوئی بقایا چل رہا ہے۔ اگر بالفرض آگ چھوئے گی بھی صحیح نہ، تو گنتی کے چند دن چھوئے گی۔ ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کیوں کہا کہ ہمیں عذاب چند دنوں کے لیے جو ہے نا آگ چھوئے گی۔ دوسری وجہ کیا ہے جی؟ ہے جو جھوٹا نظریہ، جو جھوٹا ہے، تو پتہ نہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے، کوئی بھی بنا لیتا۔ یہ کیوں دھماکے ہو رہے ہیں؟ چیک کر جلدی کرو، یہ بجلی چلی گئی ہے۔ دھیان کرنا، پھر بجلی آئے گی تو اسی طرح پھر دھماکہ ہوگا۔ کدھر یہ نعمان کیوں نہیں آیا؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں گنتی کے چند روز آگ لگے گی۔ قل، جواب نمبر 1 گننا، اب اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے اس کا کوئی معاہدہ کر رکھا ہے، اللہ سے کوئی قرار لے رکھی ہے؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، اللہ تو اپنے قرار کے خلاف نہیں کرے گا۔ اگر تم نے قرار لے رکھی ہے تو دکھاؤ نا کہاں ہے وہ۔ اللہ کے ساتھ ہونے والی جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو کتاب اللہ میں درج ہوتی ہیں، انبیاء کو پتہ ہوتے ہیں کہاں ہے وہ۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ کے ساتھ اللہ کے اوپر ایسی باتیں کر رہے ہو جو تم بھی نہیں جانتے۔ اس کی دلیل ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی اس کی اصل تم نہیں جانتے ہو، بس وہی جملہ ہے جو تم اپنے پیٹ سے نکال لیتے ہو۔ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ہاں کیوں نہیں، بلا جب آ جائے تو مانا
کیوں نہیں؟ من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، تم کہتے ہو نا 40 دن آگ چھوئے گی، کیوں نہیں چھوئے گی ضرور، لیکن کتنے دن وہ ہم بتاتے ہیں۔ من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، کہ جس بندے نے خریدا گناہ، کما رکھا ہو گناہ، اپنی زندگی میں نیکیاں نہ کمائی ہو، گناہ کمایا ہو، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر رکھا ہو اس کو اس کے گناہوں نے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی ہوں گے جہنمی، لیکن ہم فیہا خالدون، وہ اس میں 40 راتوں کے لیے نہیں، 40 دنوں کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔ جس آدمی نے گناہ کمائے ہوں وہ جہنمی نہیں، بلکہ جس نے گناہ کما کر احاطہ کر رکھا ہو، اس کے گناہوں نے اس کے پوری زندگی کو گھیر رکھا ہو۔ جو مومن ہوتا ہے نا جی، ساری زندگی گناہ کرتا رہے نا بالفرض، تو اس کے گناہ اس کو گھیر نہیں رکھتے، کیوں کہ ایک شعبہ، ایک جگہ ابھی بھی خالی ہے، وہاں ایمان ہے جہاں، کیونکہ ابھی بھی مومن ہے، اور زندگی کے ہر لحظے کو اگر گناہ آ کر بھر دینا تو پھر یہ بندہ ہوتا ہے کافر، اور کافر کے لیے خلود فی النار ہے۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس آیت سے بعض گروہوں نے، بعض فرقوں نے استدلال بنانے کی کوشش کی تھی کہ جو بندہ گناہ گار ہوتا ہے نا وہ بھی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو سکتا ہے۔ کیوں جی؟ کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ، اب کفر و کذب تو ہے نہیں یہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان بھی ہونا لیکن گناہ زیادہ کرے تو وہ خلود فی النار میں جائے گا، تو اس کا جواب بتا دیا نا کہ احاطہ کا لفظ بتا رہا ہے، کفر و کذب کی جگہ لفظ احاطہ کا بتا رہا ہے کہ یہ ہے کفار کے لیے۔ مومن کے لیے جتنے بھی گناہ ہونا بالآخر اگر ایمان موجود ہے تو احاطہ تو پورا نہ ہوا نا، گھیرا تو پورا نہیں نا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ پہلا جواب بتا دیا تھا نا، بلا من کسب سے دوسرا جواب شروع ہوگا، اور یہ وہی چل رہا ہے۔ اور جو ایمان لے آئے، جو مان لیا، کس چیز کو مان لیا؟ آمنو اور کفر جب بھی آئے گا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مضمون صورت پر منطبق ہوگا۔ آمنو مان لیے کس کو؟ او عبادت کا حکم اور اس کی پوری تفصیلات ہو، 5 تفصیلات تھیں، تو اس کو اگر کسی نے مان لیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل بھی کیے اس نے اچھے، یعنی عقیدہ بھی درست رہا، اعمال بھی پورے ہوئے، تب 5 باتیں پوری ہوتی ہیں نا، اعمال بھی پورے ہوئے اور عقیدہ بھی پورا ہوا، تو اولئک اصحاب الجنہ، یہی تو ہے نا جنتی، ہم فیہا خالدون، اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جواب نمبر 3، اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ لا تعبدون الا اللہ، میں نے آپ کو پچھلے جو وعظ بتائے تھے 12 تھے، ان کے بعد یہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ بھی تو وعظ کے ساتھ ہے، لیکن اس کو 12 انعامات ہم کیوں نہیں بنا رہے؟ کیا اپنے پیٹ سے ہم نے اصطلاح بنائی ہے 12 انعامات والی؟ اس کے جواب یہ ہے کہ اس کے الفاظ کی طرف آپ توجہ کریں نا تو تدبر آپ کو بتائے گا کہ یہ بیان انعام نہیں ہے۔ دیکھو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور سارا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ، یہ تو ڈانٹ چل رہی ہے نا، اس کو انعام کا انداز تو نہیں کہتے نا۔ آگے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ، یہ ساری کیا چل رہی ہے؟ ڈانٹ چل رہی ہے نا، تمہاری حالت یہ ہے، تو یہ بیان الزواجر ہے، زواجر کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن کا واحد مقام ہے، ہر آیت زجر پر مشتمل ہوگی، ہر آیت کا انداز، اچھا پوری آپ آیت پڑھیں گے نا حیران ہو کر، پوری آیت کے اندر زجر کا لفظ نہیں ہوگا، چھوٹا سا لفظ آئے گا اس آیت کے اندر جو زجر پر مشتمل ہوگا۔ دیکھا پیچھے ابھی والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ پوری آیت ہے، اس کے اندر زجر کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن واو بتا رہی ہے کہ پچھلے کے ساتھ جاری گفتگو ہے جی، چھوٹا سا اشارہ آپ کو اسی طرح بتا دیا جائے گا، یا پورا صیغہ اس پر مشتمل ہوگا، ایک تو حرف ہے نا، اور پورا صیغہ اسم اور فعل مشتمل ہوگا کہ یہ بیان و زواجر ہے۔ دیکھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ
إلا الله، اور جب ہم نے لیا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اب وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، ہم نے تو تمہارے ساتھ پختہ وعدے لیے تھے، تمہارے ساتھ یہ کام کیا تھا، تم نے ان ساروں کو چھوڑ دیا تھا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، تم ساروں نے اعراض کیا تھا تو ابھی صرف تمہیں چند دن کا آگ چھوئے گی۔ ہم نے تو کہا تھا قولوا للناس حسنا، ہم نے تو کہا تھا اللہ کی باتیں ماننا، تم نے سارے احکام کی خلاف ورزی کی تھی، کیا تمہیں چند دن آگ چھوئے گی؟ پہلی بات کہ تمہارا یہ قول باطل ہے کہ ہمیں چند دن آگ چھوئے گی، دوسرا کہ چند دن نہیں چھوئے گی بلکہ زیادہ چھوئے گی، یہ اپنی طرف سے تم نے جھوٹ جو بنا رکھا ہے۔ اور اب بتائیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، یہ اللہ کریم جو جواب دے رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے وعدہ جو لیا تھا، یہ صرف ایک قوم کے ساتھ وعدہ تھا کہ پوری انسانیت کے ساتھ وعدہ تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ساری انسانیت سے یہی وعدہ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کیونکہ یا ایھا الناس اعبدوا، خود اللہ نے فرمایا کہ سارے لوگوں کو ہم نے کہا ہے، اور پھر یہاں ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، تو کیا اشارہ ہے جی کہ یہ خطاب خاص نہیں بلکہ خطاب عام ہے، پوری کائنات انسانیت کو پہلی صورت میں اللہ نے بنی اسرائیل سے کیوں تعبیر کیا کہ غلبہ اسی قوم کا تھا؟ بس یہ جو اشکالات آپ کو پڑھتے جائیں گے نا تو وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ، پی لو، اب یہ پورا مہینہ نہ سمجھانا پڑے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لا تعبدون الا اللہ کا کیا مطلب تھا؟ مالی، بدنی، لسانی، یہ تین قسم کی باتیں ہوتی ہیں، عبادت کی تین صورتیں ہوتی ہیں، مالی، بدنی، لسانی، یہی تین ہی باتیں اللہ کی کرنا، لا تعبدون الا اللہ کا یہی مطلب ہے نا جی؟ ہاں او بھائی حیران بیٹھے ہو، یہی مطلب ہے لا تعبدون، کیونکہ عبادت کی تو تین قسمیں ہیں، وہ بھی بتایا نا، اور بھائی یہ تین قسمیں تو 5 شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، 5 شعبوں میں سے، اور اللہ نے ایک ہی شعبے میں بیان کیا نا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، بھول جاتے ہو، تو یہ 5 شعبوں میں ہے، یہ پوری عبادت نہیں ہے، یہ پوری عبادت تب بنتی ہے جب 5 شعبے پورے کیے گئے۔ جو چھوٹے سے رکوع میں اللہ نے بیان کیا، یا بنی اسرائیل والا جو پہلا خطاب ہے نا، اس کے اندر جو آیتیں آئی ہیں تو ان کے اندر اللہ کریم نے سمجھا دیا تھا کہ 5 شعبے پورے کرنا۔ لا تعبدون الا اللہ کا ذکر آ جائے نا قاری صاحب تو اس کا مطلب یاد رکھنا کہ اس کے اندر 5 شعبے ہیں، وبالوالدین احسانا۔ اچھا 5 شعبے جب اندر آ گئے تو پھر وبالوالدین احسانا بھی اندر ہونا چاہیے، وذی القربیٰ بھی اندر ہے، وقولوا للناس بھی اسی میں ہے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ بھی اسی میں ہے، تو پھر اللہ کریم نے ان شعبوں کو پھر باہر کیوں نکالا؟ لا تعبدون الا اللہ، عبادت اللہ کی کرنا خصوصاً اہم کے طور پر پھر بیان کر دیا، اس عبادت کے شعبوں کو کھولا۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، یعنی اللہ کے حقوق پورے کر کے بندوں کے حقوق پورے کرنا، اور اس کی ترتیب یہ ہو وبالوالدین احسانا وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں سے، والیتامیٰ اور یتیموں سے، والمساکین اور محتاجوں سے۔ اس کا مطلب ہے محتاجوں کے حقوق کو، یتیموں کے حقوق کو، رشتہ داروں کے حقوق کو، اور اسی طرح والدین کے حقوق پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ بندہ رابطے میں رہے، والدین کے ساتھ رابطے میں ہوگا تو ان کے حقوق پورے کرے گا نا، رشتہ داروں کے ساتھ جو بنی ہوئی نہ ہو تو ان کے حقوق پورے کون کرے گا؟ اس کا مطلب ہے بنا کر رکھنی چاہیے، اس کا مطلب وہ توڑیں گے تم نے جوڑنا ہے،
وہ جتنا توڑے انہوں نے اپنے حقوق پورے کر دیے، اور آپ نے جوڑنا ہے کیونکہ آپ نے اپنے حقوق اسی طرح یتیموں کو ڈھونڈ کر ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو ان کے حقوق پورے کریں گے۔ ہمارے علاقے میں، ہمارے ایریے میں، ہمارے محلے میں ارد گرد یتیم پڑے ہوئے ہوں جی بیچارے، ان کا باپ بھی نہیں اور ہم بھی اس سے پوچھنے والے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے اوپر دھوکہ ہے نا، تو پھر پورے محلے سے بھی بارشیں ختم ہو سکتی ہیں، پورے علاقے سے بھی بارشیں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو ربط میں رہنا، والمساکین، جتنے بھی ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے آپ سے، ضروری تو نہیں کہ آپ ان کے رازق بن جائیں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، کوئی تھوڑی بہت دال ساگ، کوئی حال احوال، کوئی تو خیال بھی ہونا۔ تو اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ جو مساکین کے لیے اور محتاجوں کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے اور کوششیں کر رہا ہوتا ہے، وہ یوں سمجھو کہ اللہ کے ذمہ داری میں آ چکا ہے۔ کیوں جی؟ کہ وہ حقوق پورے کر رہا ہے۔ تو اللہ کے حق پورے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بندوں کے حقوق پورے کریں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو سارے لوگوں کو نیک بات۔ کیا مطلب؟ جس طرح لا تعبدون الا اللہ کے اندر سے نکالا نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور ان شعبوں کو اہم کے طور پر بیان کیا، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یتیموں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کچھ بھی نہ ہونا۔ آخری درجہ یہ ہے کہ قولوا للناس حسنا، کہ ان کے ساتھ کوئی بنی ہوئی بات کریں، ان کے ساتھ اس کو ہماری سرائکی میں کہتے ہیں منہ دی وینجی ہوئی نہ ہوئے۔ قولوا للناس حسنا، منہ دی وینجی ہوئی نہ ہوئے، یعنی ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا۔ دیکھا نا جی، یہ سورہ البقرہ تیسرے پارے میں ایک آیت دیکھ لو، سورہ البقرہ آیت نمبر 263 میں فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ آیت نمبر 263 سورہ البقرہ۔ بات نرم کر کے کرنا، قول معروف، بات نرم کر کے کرنا، ومغفرۃ، اور کسی کو معاف کر دینا، اگر اس کا کوئی حق تمہارے اوپر تھا اس کو معاف کر دینا، تمہارا کوئی حق اس کے اوپر تھا، خیر من صدقۃ یتبعها اذى، یہ اس صدقہ سے بہتر ہے جو صدقہ دے کر تم دکھ دیتے پھرو کسی کو۔ ہاں جی، اس سے بہت بہتر ہے کہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ گفتگو ذرا اچھے انداز میں کر دینا، اور گفتگو اچھے انداز میں کرنا اور چہرے پر ہنسی کو سجانے کی مکمل کوشش کرنا، یہ الگ نیکی ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ الگ نیکی ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم رکھنا نماز کو۔ جب اقامت الصلاۃ کا ذکر آئے تو آپ کے ذہن میں یہ سیغے آنے چاہیے، خاشعون، دائمون، یحافظون۔ قرآن نے جتنے بھی اقامت الصلاۃ کے شعبے بیان کیے ہیں وہ یہی تین ہیں، اندر اور باہر، خاشعون، یحافظون، دائمون، مکمل حفاظت کرنی ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور دیتے رہنا زکوٰۃ، مال کی پاکیاں عشر کی صورت میں ہو، سالانہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، یومیہ حقوق واجبہ کی صورت میں ہو، کوئی بھوکا ہے اسے دینا، آتوا الزکاۃ ساروں کو شامل ہے۔ وآتوا الزکاۃ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم ہی تو تھے جو پھر گئے، وہ ڈانٹ کی صورت جاری ہے نا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، یعنی پوری انسانیت پر جو مشتمل تھی بنی اسرائیل، اسی کو خطاب کیا۔ تو بنی اسرائیل کے اندر سے پھر ماننے والوں کو نکالنا تو یقیناً تھوڑے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم اور تم ہی ہو پھرنے والے، ثم تولیتم وانتم معرضون، پھر تم پھر گئے، وانتم معرضون، اور تمہاری عادت پھرے کیوں تھے؟ عادت بن چکی تھی تمہاری اعراض کرنا۔ وانتم معرضون بیان عادت ہے کہ تمہاری عادت بن چکی تھی اعراض کرنا۔ جب اعراض دین سے ہونا شروع ہو جائے نا، بالآخر یہ ہوتا ہے کہ بندہ دین سے پھر جاتا ہے۔
دین سے اعراض نہ کریں، دین کی طرف بھاگ بھاگ کر آنا ہے اور اس کے ہر شعبے کو لینا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، زندگی میں بخار بھی آئیں گے، زندگی میں صحت بھی آئے گی، مال بھی آئیں گے، غربت بھی آئے گی، اتار بھی آئے گا، چڑھاؤ بھی آئے گا، طاقت بھی آئے گی، کمزوری بھی آئے گی، سب کچھ آئے گا، نشے و فراز بہت آئیں گے۔ نہ تبدیل ہو تو ایک نقطہ تبدیل نہ ہو کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، بس یہ بات تبدیل نہ ہو۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس اطاعت اور اتباع کو تبدیل نہ ہونے دینا، یہ جذبہ برقرار رہے، حتیٰ کہ اگر صبح اٹھتے ہوئے یہ جذبہ مان پڑنے لگ جائے نا کمزور، تو فوراً اس جذبے کو رینیو کر لیا جائے، فوراً ذکر و اذکار شروع کر دیے جائیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، کوئی ایک ذکر نہیں ہے جو بتایا جائے، بہت سارے اذکار ہیں جو شروع ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، خصوصاً صبح تہجد کے وقت اٹھتے ہوئے وہ آیتیں پڑھتے ہیں جس کے اندر ایمان اور جذبے کی باتیں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، سورہ آل عمران والا، جس میں ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، جی تو اعراض ہونا یہ دین سے پھرنے کی صورت ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، یہ تیسرا جواب تھا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، نہیں چھوئے گی تو میں آگ چھوئے گی اور پورا پورا چھوئے گی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، چوتھا جواب، اچھا تم کہو نا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی صرف چند دن، صرف بس، اس کے علاوہ ہمیں آگ نے نہیں چھونا، کیوں؟ بھئی غلطیاں تو ہمارے بوڑھوں نے کی تھی، ان کے سامنے پختہ وعدہ لیا گیا تھا نا، انہوں نے پورا کیا تھا، نہیں کیا، ہم تو ہیں نا، ہم تو پوری کرنے والے، کیونکہ یہ جو موجودہ تھے نا ان کو اپنے اوپر بڑا ظلم ہوا کرتا تھا، یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، اللہ یعوذ باللہ، کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں۔ بھئی ہم نے تو نہیں کیا، اگر بالفرض آگ لگی بھی صحیح نا ان بوڑھوں کے ساتھ رشتہ داریوں ہونے کی وجہ سے، یا ان کے ساتھ ان کے مذہب کی کوئی بات ان کو اچھا سمجھنے کی وجہ سے، تو گنتی کے چند روز، لہذا ہمیں تو چند روز ہی آگ چھوئے گی۔ تو اس کا چوتھا جواب دیا جا رہا ہے کہ تمہارے کرتوت بھی کوئی اچھے نہیں ہیں۔ دیکھو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے بھی پختہ وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پہلے فرمایا میثاق بنی اسرائیل، میثاق بنی اسرائیل لفظ ہو یا میثاقکم ہو، باتیں تو ایک ہی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میثاق بنی اسرائیل کے اندر گھیرنا مقصود تھا پوری انسانیت کو، اور میثاق قوم کے اندر صرف مجرمین اور جن کو ڈانٹ مل رہی ہے ان کو جمع مقصود ہے، اس لیے صیغہ تبدیل ہو گیا۔ اللہ کریم کی کوئی بات زائد نہیں ہے، میثاق بنی اسرائیل میں اور ذائقہ ہے، میثاق قوم میں اور ذائقہ، کیوں کہ جو زجر کھانے والے لوگ ہیں نا اب صرف ان کی باتیں ہوں گی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ نہ کرو گے آپس میں خون، لا تسفکون، نہ بہاؤ گے، نہ کرو گے آپس میں خون، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہیں نکالو گے اپنوں کو، انفسکم، اپنوں کو نہیں نکالو گے، وَتُخْرِجُوا مِن دِيَارِكُمْ، اپنے وطن سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ عبید اللہ آپ سے جو وہ بات پوچھ رہے ہیں وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، پھر جو تم نے اقرار بھی کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم مانتے بھی ہو، جی تم نے اقرار بھی کیا ان باتوں کا کہ اللہ ہم نہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم کریں گے، نہ ان کا خون بہائیں گے، نہ ان کو گھروں سے نکالیں گے، زیادتیاں کسی کے ساتھ نہیں کریں گے۔ ثم اقررتم، تم ہو اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس اقرار کو مانتے بھی ہو۔ بات تو اسی طرح ہے، کیونکہ ہم جو ہیں بڑے اللہ کے چہیتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ ظلم و زیادتیاں نہیں کرتے، ہم اللہ کے اپنے بیٹوں جیسے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ، کہتے کیا تھے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو برے لوگ نہیں ہیں نا، ہم تو اچھے لوگ ہیں، ہم تو ساروں کو چھوڑ چھاڑ کے مدینہ طیبہ میں آئے ہوئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے چند مخصوص گروہ تھے بنی اسرائیل کے، یہ آ گئے، ہم تو ہر ساری جگہوں کو چھوڑ چھاڑ کر ہم یہیں آئے ہوئے، ہم تو اچھے لوگ ہیں نا، کہ اس بات کا تمہیں اقرار بھی ہے۔ اچھا پھر تم ہی ہو نا، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی ہو وہ جو خون کرتے ہو، انفسکم،
آپس میں، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور نکال دیتے ہو اپنے ایک ہی جماعت کو، اپنی جماعت کو، فریقم منکم، اپنی ہی جماعت کو، من دیارکم، من دیارہم، ان کے اپنے ملکوں سے، ان کے اپنے گھروں سے، اپنے وطن سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، چڑھائی کرتے ہو ان پر بالاسم، گناہ کے ذریعے، والعدوان، اور ظلم کے ذریعے چڑھائی کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، پہلی بات تم نے کہا ہم تو کسی پر ظلم نہیں کرتے، ظلم کرتے ہو، مارا بھی تم نے ہے، تم پر یہ کیس بنے ہوئے ہیں، گھروں سے بھی تم نکالتے ہو، اور وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر تمہارے پاس آ جائیں کوئی قیدی ہو کر، تُفَادُوهُمْ، تو تم ان کا بدلہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اگر تم کہتے ہو کہ ہم نے اچھا کام بھی تو کیا ہوا ہے، ایک قیدیوں کو ہم کیا جی ان کا فدیہ شدیہ دے کر چھڑاتے بھی تو ہیں، تو جی اچھا کام بھی تو ہے نا، کا نکالا کس نے تھا؟ وہ محرم علیکم اخراجہم، ان کا نکالنا بھی تو تمہارے اوپر حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم مانتے ہو کتاب کے کچھ حصے کو، وتکفرون ببعض، اور کتاب کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اچھا خود بتاؤ اس کی سزا 40 دن ہونے چاہیے جو اتنی بڑی زیادتیاں کرے، خود بتاؤ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، خود اسی کا جواب آ رہا ہے نا، یہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے جو بھی تم میں سے یہ کرے۔ تم تو صرف آخرت کی تجویز کر رہے ہو، دنیا میں بھی اس کی تو ذلیل ہونا چاہیے۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر اسے رسوائی ہونی چاہیے دنیا کی زندگی میں۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن یہ پہنچائے جائیں گے سخت سے سخت عذاب میں۔ الی اشد العذاب، سخت سے سخت عذاب میں، شیخ الہند کا معنی کیونکہ صیغہ تفضیل کو پورا کر رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جس طرح تمہارے یہ کرتوت ہے نا، اسی طرح اللہ تمہارے کسی کام سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے، جتنے جتنے تم نے کام کیے ہیں، پھر اللہ خود تمہیں دے گا۔ 40 راتیں تمہیں کافی ہیں یا زیادہ ہونی چاہیے؟ صرف دنیا میں، آخرت میں عذاب کافی ہے یا دنیا میں بھی اللہ تمہیں ذلیل کرے؟ دیکھو جی کیسے ڈانٹ چل رہی ہے اللہ کی، ہیں فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسے ہیں جو بیٹھتے ہیں نا تو اس وقت وہ والا کام نہیں کرتے، نیت جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بیٹھتے ہوئے نیت کیا کرے تاکہ آپ کے چہرے یوں لگے جیسے آپ ملائے اعلیٰ میں بیٹھے ہوئے، ایسے چہرے لگے جیسے ملائے اعلیٰ میں بیٹھے ہوئے، ایسے نہ لگے کہ جیسے آپ میں سے کوئی اور ملائے اعلیٰ سے باہر نکلا ہوا بیٹھا ہے، نہ جی نہ، جیسے ہی بیٹھے فوراً نیت کر لیں گے کہ اللہ میں کمزور آ گیا ہوں، دل کا برتن لے کر اے اللہ قرآن کا فیضان اس پر نازل کر، قرآن کے فوائد اس پر نازل کر، تو بس دیکھیں گے آپ کا تعلق کہیں اور جڑ جاتا ہے۔ جی اللہ محنت والوں کو، تعلق والوں کو دیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ کا وعدہ ہے، سلطان آپ کے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی آئے گا انابت کرے گا تو اس کی رہنمائی ہوگی۔ اس نے اپنا چینل کھولا ہوا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اچھا بھئی جواب تو بڑے ٹیٹ مل گئے، ان کا جو قول باطل تھا نا، 4 جواب ملے اور ہر جواب پچھلے جواب کی نسبت ذرا پاورفل تھا اور بیان ربط بھی ہوتا ہے ہر آیت کے ساتھ۔ ابھی ٹھہرو، اللہ کریم فرما رہے ہیں ابھی تمہارے اوپر پہلے فرد جرم بتاتے ہیں کہ جو تم زیادتیاں کر کے آئے ہو تمہارے اوپر فرد جرم بتاتے ہیں، پھر بتانا بھائی 40 راتیں کافی ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ فرد جرم شروع ہو رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک نکتہ بتا دوں کہ اس آیت کے تحت یہ آپ دیکھیں گے کہ بھائی یہود کے مدینہ طیبہ کے جو یہودی تھے ان کے چند ٹولے تھے۔ ایک
بنو نذیر اور بنو قریظہ، اوس اور خزرج، یہ 4 ٹولے رہتے تھے نا جی، اور بنو قینقاع بھی تھے ان کے اندر، یہ آپس میں لڑائیاں بھی کرتے۔ مدینہ طیبہ کے جو رہائشی تھے اوس اور خزرج، ان کے ساتھ یہ ہو جاتے تھے مدینہ طیبہ کے یہودی، بنو نذیر اور بنو قریظہ اور بنو قینقاع انہی کا ایک حصہ تھا۔ یہ ان 2 قوموں کو آپس میں لڑاتے، جو مدینہ طیبہ میں، حالانکہ باہر سے آئے تھے، آ کر ان کو آپس میں لڑاتے، اور لڑانے کے بعد ایک اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، ایک اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اسلحہ دونوں یہ فراہم کرتے، اور پھر جب یہ ایک دوسرے کو گرفتار کر لے تو یہ چھڑانے بھی پہنچ جاتے، اگوان بن کر بھی یہ پہنچ جاتے کہ ہم جی چھڑانے آئے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ مشہور ہے یا روایات میں آ گیا ہے اس آیت کے تحت۔ اچھا، آیت بیان کرتے ہوئے ہم نے یہ واقعہ بیان نہیں کیا، آیت سمجھ آ گئی نا، اور اس کے بعد ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کی وجہ۔ آپ سن لیں کہ شان نزول کی آیت قرآن میں داخل نہیں ہوتا، آیت قرآن سے کہ افراد میں سے ایک فرد ہوتا ہے صرف، شان نزول کوئی بھی ہوگا۔ اس لیے امام شافعی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اضر شیء فی فہم القرآن، کہ فہم قرآن میں شان نزول تو انتہائی نقصان دہ جاتا ہے، کہ شان نزول بندہ یاد کر لینا، وہ سمجھتے ہیں بس آیت کا یہی فہم ہے بس، حالانکہ وہ آیت کے فہم کے افراد میں سے ایک فرد ہوتا ہے، آیت کا فہم اس سے بھی وسیع ہے۔ گویا اللہ کریم فرمانا چاہتے ہیں کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں پر ظلم بھی کرتے ہو۔ اچھا جی، الف باجیم، اب جہاں جہاں بھی ظلم کرتے ہو، صرف مدینہ طیبہ والے تو شہر اس میں نہیں آئیں گے نا، جہاں جہاں بھی بنی اسرائیل کیا پوری زمین جو بنی اسرائیل کے اوپر مشتمل تھی، زمین کے اکثر حصے، باقی اقوام اس کے تابع تھی، جو بھی یہ کام کریں گے سارے اس کے اندر آ جائیں گے کہ نہیں آئیں گے، اور وہ جو مدینہ طیبہ والے یہودی جو شرارت کرتے تھے وہ بھی اس میں آ جائیں گے، وہ ہی اس میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے نہ یہ شان نزول کتاب اللہ کی آیتوں میں داخل نہیں ہے، لیکن یہ غلط فہمی بھی نہ رکھنا کہ شان نزول کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو اس کو پھینک دو، جس طرح منکرین حدیث نے کیا، نہ یہ بھی نہیں کرنا، بلکہ یہ جو تیسرا قول ہے نا شان نزول کے بارے میں، تمام محققین نے یہی لیا ہے، نہ بالکل پھینکنا ہے، نہ بالکل کتاب اللہ کی آیت جیسا اس کو سمجھنا ہے، بلکہ اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، اس کا اپنا اس فائدے کو باقاعدہ طور پر آیت کے بیان کے ساتھ ساتھ بیان کیا جائے گا۔ بیان کرو تو تب بھی ٹھیک ہے، جو بیان نہ کرو نا تو کتاب اللہ کے حقوق میں کمی نہیں آئے۔ تو کتاب اللہ کی آیت ہے، اس کے اندر جو شان نزول کا جو واقعہ لکھا ہوا ہے تو وہ اس کے افراد میں سے ایک فرد ہے، ورنہ یہود مدینہ کی بھی یہی عادت تھی، اور باقی بھی کائنات میں تھوڑے لوگ اسی طرح کر رہے ہیں۔ اپنے علاقے کو ذرا کھنگال کر دیکھ لیں، ہے جی، لڑواتے بھی خود ہیں اور پھر چھڑانے بھی پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ساگوانا پھر سے جو نہیں تو ہم چھڑائیں گے کیسے ان کو، تو پہلے لڑاتے پھر جا کر اگوان بن کر پہنچ جاتے، چٹ کپڑی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ان پر فرد جرم عائد ہوا جی، نمبر 1 اولئک الذین، اب فرد جرم کتنے ہوں گے جی؟ جس طرح جواب 4 تھے، فرد جرم بھی 4۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ فرد جرم والا جو کو رد لکھوا رہا ہوں نا، ان ربط کے لیے آپ مختلف تفاسیر اٹھا کر بیٹھ جائیں گے سر پکڑ کر، آپ کو ایک کا ربط نہیں ملے گا۔ یہ جس طرح 4 جواب اور 4 فرد جرم، ربط انتہائی درجہ کا پریشان کن ہے، پھر بندہ تقلیداً بیان کر کے چلا جاتا ہے، تحقیقاً نہیں، تقلیداً، ہاں جی فلاں نے یوں کہا چکے بس میں وہی ربط بیان کر رہا ہوں۔ تقلیداً ہم نے حل نہیں کرنا بلکہ تحقیقاً حل کرنا ہے، کیونکہ یہ کتاب اللہ ہم ساروں کے لیے اللہ نے بھیجی ہے، اور ہم ساروں کے لیے فرمائے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ فل نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ کتاب اللہ کا اصل فہم تو آ جائے نا، تو اس لیے جی پہلا فرد جرم یہ کہ انہوں نے جو مول ان کے اوپر جو کیس بنے گا نا دن قیامت، وہ یہ ہوگا کہ یہی وہ ہے جس نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو لیا تھا، لہذا ان کو سزا دو، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔
دوسرا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. یہاں تک آیت بیان کر کے آگے فرض جرم ہے جی. اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ان کے بعد ہم نے پے در پے کئی رسول بھیجے جو انہی کے کتاب کے تابع تھی. اس کتاب جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی نا، اس پر کئی انبیاء آئے اسی کتاب کو بیان کرنے کے لیے. یحکم بہا النبیون، قرآن میں ہے کہ اس کتاب کے ذریعے کئی نبی فیصلہ کرتے رہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرتے رہے. سورہ المائدہ میں آتا ہے یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون. یہودیوں کے لیے کئی انبیاء آ کر یہی کتاب بیان کرتے رہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، پھر ہم نے دیے حضرت عیسیٰ بیٹے مریم کو معجزے سری. البینات سری باتیں، یعنی معجزے دیے تھے، کچھ واضح چیزیں دی تھی، اتنی واضح تھی کہ دشمن بھی مان لیتا تھا کہ یار بات میں وزن ہے. کیوں جی مردوں سے گفتگو کر لینا، ان کو زندہ کر لینا، یہ اللہ نے معجزہ دیا تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو. اسی طرح سورہ المائدہ میں بھی تذکرہ آئے گا، سورہ آل عمران میں بھی آئے گا، پرندے کی شکل بنانا اور پھر وہ سامنے اڑ پڑنا. تو اس کا کون انکار کرے گی؟ ہر بندہ اس کو مانتا ہے. شعبدہ باز کے شعبے کو بھی مان لیتا ہے، جبکہ وہ حقیقت میں جھوٹ ہوتا ہے. تو اس کے اگر تحقیق کرے نا تو بندے اپنی حیرانگی ختم کر سکتا ہے. لیکن یہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، شعبدہ تو تھا نہیں، معجزہ تھا، حقیقت میں پرندہ بن جاتا تھا. اس کی کوئی کتنی بھی تحقیق کرتا تو اس کا کوئی حل کسی کے پاس نہیں، یہ معجزہ تھا. تو اتنا شعبدے سے کوئی متاثر ہو جاتا ہے تو معجزہ تو اس سے بطریق اولا واضح دلیل ہوتی تھی. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور دی ہم نے ان کو طاقت پاک روح کے ساتھ، ہم نے ان کو پاک روح کے ساتھ طاقت دی. واللہ عالم کی وہ طاقت کا انداز کیا تھا. یا سیدنا جبرائیل امین ساتھ ہوتے تھے، یا اللہ نے ان کی روح کو ایسا پاک اور ایسا طاقتور بنایا تھا کہ ان کی روح جس طرح آئی دنیا میں بڑے عجیب طریقے سے نا، اسی طرح اللہ کے پیغمبر رہتے بھی تھے بڑے عجیب طریقے سے. افکلما جاءکم رسول، افرد جرم، افکلما جاءکم رسول، پھر کیا بھلا جب بھی کوئی رسول آ جاتا تمہارے پاس. دیکھا نا ساری انسانیت کے اندر آئے نا انبیاء بہت سارے، صرف ایک بنی اسرائیل کے ایک مخصوص ٹولے صرف مصر کے اندر تو نہیں نہ آئے تھے. تو اس لیے میں آپ کو بار بار بتا دیا کہ بنی اسرائیل کا خطاب یہ انسانیت کے ساری انسانیت کو ہے. کیوں جی؟ غلبہ انہی کا تھا. تو افکلما جاءکم رسول، پھر جب بھی کوئی آتا تمہارے پاس، آ جاتا تمہارے پاس یا لے کر آتا کوئی رسول، بما وہ حکم لا تہوا انفسکم، جو نہیں بھاتا تھا تمہیں، استکبرتم، تم تکبر کرنے لگ جاتے. انبیاء کو ماننے والوں، تم نے انبیاء کے ساتھ یوں بھی کیا ہے کہ جو حکم تمہارے ذرا اچھا نہ لگتا نا تو اکڑ جاتے، نہیں یہ ہم نہیں مانتے. انسانیت کے یہی طریقہ چل رہا ہے. وہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، انبیاء کی جماعت کو تم نے جھٹلایا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کے ساتھ تم لڑتے بھی تھے. اب لڑنا انتہا درجے کا بھی ہو سکتا ہے کہ انبیاء کو شہید کر دیتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انبیاء کے ساتھ وقت لڑتے ہیں. چونکہ کتاب اللہ نے بند نہیں کیا تو ہم بند نہیں ہوتے. یہ الگ بات ہے کہ فریقاً تقتلون، کتاب اللہ کے اندر جب یہ آیت آ جاتی ہے تو کیا اس سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ انبیاء کرام کو شہید بھی کیا ہے لوگوں نے؟ لفظ تقتلون کے دونوں قسم کے معنی ہو سکتے ہیں، لڑنا اور ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم قاتلوا فی سبیل اللہ. اس قسم کے سیغے کیا بتاتے ہیں؟ انبیاء کے ساتھ لڑائی کرنا مفہوم ہے اور انبیاء کو شہید کرنا، یہ دونوں مفہوم آیت کے اندر داخل ہیں. تو اس کے انبیاء کو شہید کرنا ہی اس کا معنی نہیں ہوتا. تو پھر اس معنی کو کہاں تک رکھنا ہے؟ انبیاء کے ساتھ لڑائیوں تک رکھنا ہے یا انبیاء کو شہید کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی رکھنا ہے؟ چونکہ یہ زائد نقطہ ہے.
ترجمہ کے نکات میں سے، دور تفسیر کے نکات میں سے نہیں ہے، لیکن چلے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ راجح مفہوم یہ لگتا ہے قرآن کا انداز دیکھ کر کہ قرآن میں ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اس قانون کو دیکھ کر نا کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ تو یہ غلبہ کا ہر قسم کا فرد مراد ہے کہ کچھ افراد ہیں، غلبہ کے جتنے بھی افراد ہیں نا ان ساروں کو یہ آیت شامل ہے کہ کچھ افراد کو، ظاہر ہے آیت کا اطلاق ہے تو مطلق کو مطلق ہی ماننا پڑے گا۔ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ فرماتے ہیں میں بھی غالب آتا ہوں، میرے رسول بھی غالب آ جاتے ہیں۔ تو اس آیت سے تو لگتا ہے کہ شاید انبیاء شہید نہیں ہوئے، قوم کے ہاتھوں یہ شکست انہوں نے نہیں کھائی کہ ان کو مار دیا جاتا، اس آیت سے یوں لگتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کی تفسیر قرآن تک کی جائے تو پھر کچھ اجازت ہے، لہذا بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ 500 انبیاء شہید ہوئے، تو وہ صرف اسرائیلی روایات ہیں، وہ اقوال ہیں، وہ کوئی صحیح سند ان کی نہیں ہے۔ تو دونوں مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، یہ کوئی کفر اسلام کی باس نہ بنا لینا، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اس پر کہ انبیاء شہید ہوئے ہیں یا انبیاء کے ساتھ صرف لڑائی کی گئی ہیں۔ فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ صیغے کی جتنی وسعت ہے وہ تو یہی بتا رہی ہے، دوسرا لَأَغْلِبَنَّ کی وسعت بتا رہی ہے کہ یہ تقتلون کی وسعت محدود ہے کہ جی صرف لڑائیں کرتے تھے۔ تو دونوں مطلب ہے جی، واللہ عالم، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا ہم خواہ اس میں پڑھتے نہیں ہیں، اور کتاب اللہ میں بلا دلیل بحث کرنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے، اور پھر خود قرآن کی آیت میں بھی ابھی آپ نے پڑھا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے ذمہ ایسی باتیں کرتے ہو جو تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تو خواہ ایسی بات میں غور و خوض نہ کرنا، راجح مرجوح بیان کر دیتے ہیں کہ ہمیں یوں لگتا ہے، باقی حقیقت حال کیا ہے وہ اللہ کو بہتر بتائے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، قالو آ گیا جی، میں نے بتایا تھا کہ اقوال باطل آئیں گے، تو قول باطل بھی ہے، لیکن ابھی تو فرد جرم دو بیان ہو رہے ہیں، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ تیسرا قول باطل بھی ہے اور فرد جرم بھی تیسرا ہے، تیسرا فرد جرم بھی ہے اور تیسرا قول باطل بھی ہے، فرد جرم۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور تم نے کہا تھا ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، غلاف۔ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان پر، انہوں نے کہا تھا ہمارے دلوں پر پردہ ہے، اللہ کی لعنت ہے ان پر، بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم ایمان لاتے ہیں یہ دیکھو نا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا صیغہ غیب سے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً صیغہ غیب سے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ صیغہ غیب سے، لیکن جواب دیتے ہوئے اللہ نے تخاطب کے صیغے بھی بتائے تھے، اور چوتھے جواب کے اندر کیا تھا کہ وَإِذَا، چوتھے جواب سے پہلے ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُم مَّا أَنتُم مُّعْرِضُونَ ثُمَّ إِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ جوابات میں تخاطب کے صیغے چل رہے تھے اور فرد جرم میں غیبوبت کے صیغے چلنے لگے، وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اور اسی طرح أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، حالانکہ یہ بیان جرم ہے اور اس کے اندر اللہ صیغہ تخاطب کا بول رہی ہے، جہاں فرد جرم کا بیان ہے تو وہاں پر غیب کا صیغہ ہے، اور فرد جرم کے اندر ان کے کسی ظلم کا ذکر ہے تو وہ صیغہ تخاطب سے تعبیر کیا، ان کے ظلم کا ذکر تھا، جس طرح ثم انتم هؤلاء تقتلون افکلما جاءکم رسول، یہ جو انداز بدل رہا ہے نا غیبوبت سے خطاب، تو یہ تفنن فی العبارت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم ان کے جب وہ ظلم کو بیان کرنے لگے نا تو براہ راست صیغہ لے کر آ گئے ان کے براہ راست ظلم کو، اور جو ان کا مجموعی گناہ تھا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب، تو اس کو صیغہ غیب سے تعبیر کیا، جس طرح کہ ان کے اقوال باطلہ
یہ مجموعی طور پر ان کے عقائد ہیں اور باطل اقوال ہیں تو صیغہ غیب سے چل رہے ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ بھی ان کا فرد جرم ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت آ چکی ہے، فرد جرم آیا۔ تو پھر جس پر یہ فرد جرم ہو اس کو صرف 40 دن کے لیے تو اللہ کی لعنت نہیں آتی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 40 دن صرف آگ چھوئے گی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ۔ اچھا آپ تھک جاتے ہیں تو آپس میں گپ شپ شروع کر دیتے ہیں، تھکا کریں نا تو یوں کر لیے کریں، یوں کر، تھکاوٹ نکل گئی نا تو اس میں گناہ نہیں ملے گا۔ قرآن سامنے کھلا ہوا ہو، یہ چھوٹے علماء کو کہنا، آپ تو نہیں کر رہے، چھوٹے علماء۔ ہاں بھائی قرآن کھلا ہوا ہو اور گفتگو کرنا تو پھر گناہ ملے گا۔ یہ وہ کتابیں تو نہیں ہیں جو آپ سارا سال پڑھتے رہتے ہیں نا، یہ قرآن ہے، تو اس لیے گفتگو کرنے کے لیے دل کرے تو قرآن بند کر کے یہ چھٹی مانگ لیا کرے، اشارہ کر کے میں باہر جاتا ہوں۔ چھٹی مانگنا اگرچہ آپ کا گناہ ہوگا لیکن اس گناہ سے تو کم ہے نا جو آپ قرآن سامنے، تو پھر چھوٹا کر لیا کریں، بڑا نہ کریں، کرنا ہی ہے تو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ گناہ ہی کریں، سمجھا جی؟ تو کتاب اللہ کے آداب کی کوشش کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جب کتاب اللہ ہم سے تقریباً چھین چکی تھی۔ اللہ، میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ جتنی مشکلات عبور کر رہے ہیں آپ کو تو منٹ منٹ میں ملتی جا رہی ہے، بہت عجیب قسم کی مشکلات تھیں، یہ اللہ کا صرف فضل اور احسان ہے، باقی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ ہمیں دوبارہ سے کتاب اللہ سے مانگنی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، فرد جرم نمبر 4، اور جب ان کے پاس آئی کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یہ والا ان کا گناہ وہ ہے جو مجموعی گناہ ہے، ایک خاص ظلم اور خاص عادت نہیں ہے، اس لیے صیغہ غیب سے ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس آ گئی اللہ کی طرف سے کتاب، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو ان کے سامنے باتوں کی تصدیق بھی کرتی ہے جو ان کے سامنے موجود ہیں۔ وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہ فتح مانگتے تھے کافروں پر یہ فتح مانگتے تھے اللہ سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پس جب ان کے پاس پہنچ آئی وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان بھی رکھا ہے، مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو یہ اس کے منکر ہو گئے، پہچان بھی رکھا ہے کہ واقعی یہ وہی کتاب ہے۔ اب اللہ کریم نے ہمیں فرمایا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فتحوا علیہ اذا اعلمہ، عربی محاورے کے طور پر کہ کسی کے سامنے بات کو کھولنا اس کو جنوانا ہے، اس کو جنوانا ہے۔ یستفتحون، یہود جو ہے مشرکین کے سامنے ظاہر کرتے تھے، ان کو جنواتے تھے۔ یستفتحون، ان کے فتح طلب کرتے تھے یا ان کو جنواتے تھے سامنے، دونوں کا معال تو ایک ہے نا۔ کافروں کے سامنے یہ یہودی پہلے یہ بات کھولا کرتے تھے، ظاہر کرتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک آخری نبی آنے والا ہے، بس وہ ہم میں سے ہوگا اور ہم سچے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ہم پھر پوری زمین پر راج کریں گے اور یہ ہمارا قانون اور ہماری مرضی چلے گی جی۔ تو یہ بات تسلی کے لیے تو بہت اچھی ہوتی تھی نا، بہت اچھی ایک صورت تھی کہ نبی آخر الزمان کے یہ منتظر رہتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، جس چیز کو پہچان بھی انہوں نے رکھا ہے، جب ان کے پاس آ گئی نا بس جو اس کا انکار کر، فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے سارے کافروں پر۔ وہ کافر جن کے سامنے یہ کھولتے تھے، اب وہ کافر جو اب کتاب اللہ کا انکار کر رہے ہیں، تو اب اللہ کی لعنت جو ہے صرف 40 دنوں کے لیے نہیں بلکہ تو خوب کر کے اللہ ڈانٹ رہے ہیں۔ اچھا جی، 4 فرد جرم بیان ہو گئے، 4 فرد جرم کے ساتھ تیسرا قول باطل کو بھی ذرا چھیڑتے ہیں نا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا قلوبنا غلف، اصل میں جی ہمارے جو دل ہے نا ان پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ اچھا، غلاف جو چیز چڑھی ہوئی ہو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثلا یہ کتاب ہے، قرآن ہے، اس کے اوپر غلاف ہے تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ بند ہے کہ باہر سے کوئی چیز اس میں مزید اس کو خراب نہ کرے، اس پر غلاف ہے۔ اور غلاف کا دوسرا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر والی چیز
خراب نہ ہو جائے، اسی لیے ہم اس کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں۔ اندر والی چیز تر و تازہ اور پکی رہ جائے، کتاب پر خلاف کرنے کا یہ مطلب ہے باہر والی چیز خراب نہ کرے اور اندر والی چیز خراب ہو نہ جائے۔ تو اب یہ گیم تو لگی رہے گی، اب اس کا بھی کوئی قانون سوچ کر بتاؤ کہ مجھے نہ چھیڑا کرے، میں بڑی مشکل میں بیٹھا ہوتا ہوں اور آپ کو یوں کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی اس طرح نہیں کریں، آداب قرآن کے بڑے حقوق ہیں، اس لیے امت گر رہی ہے کہ آداب قرآن ہم یہاں بالکل گم سم بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ آپ یقیناً ابلیس بھی ہم پر بڑا ہنستا ہوگا، ایسا نہیں ہے، وہ کہتا ہے ابھی دیکھ تجھے خراب کر دو، ایک کو اٹھا کر کہتے ہیں اس کو کیا بڑی جنگ چل رہی، کیا کریں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہمیں تو تکلیف دیتا ہے، ابلیس کو ہم یہی کہیں گے نا، تو ہمیں تکلیف دیتا ہے تو ہمیں اور زیادہ ثواب ملتا ہے، او شودا، تو پھر ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، انہوں نے کہا تھا ہمارے دل بم ہے، کیا مطلب؟ ہمارے دل اپنے دین پر پکے ہیں کہ باہر سے کوئی چیز اندر ہم اس میں داخل نہیں ہونے دیتے اور اندر والی چیز کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہمیں تمہاری بات سمجھ نہیں آتی، یہ مطلب بھی ٹھیک ہے کہ اور چیز ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی، یعنی ہم تمہاری بات سمجھ نہیں سکتے۔ اور دوسرا مطلب کہ ہمارے دل اپنے دین پر پکے ہیں، قالوا قلوبنا غلف کا یہ مطلب ہو کہ ہمارے دل اپنے دین پر پکے ہیں۔ تو مطلب پھر بھی وہی ہے کہ باہر سے ہم کسی اثر کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ قلوبنا غلف، ہمارے جو دل ہیں ان پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ تو دونوں مطلب سمجھ آ گئے نا جی، ہمارے دین، ہم اپنے دین پر پکے ہیں یا ہمیں تمہاری بات سمجھ نہیں آتی۔ تو دونوں کا جواب بل لعنہم اللہ، بلکہ یہ اللہ کی لعنت ہے۔ تمہارے دین پر پکا ہونا یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہودی کی دین پر پکا ہونا یہی تو اللہ کی لعنت ہے۔ اسلام جب آ جائے نا اس کو چھوڑ کر ادھر آنا تھا تم نے، لہذا اللہ کی لعنت ہے۔ اور دوسرا ایک ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، بھائی اس میں قرآن کا تو کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ اللہ کی لعنت ہے تم پر، پہلا جواب۔ اور دوسرا جواب کہ اگر تم کہتے ہو ہم اپنے دین پر پکے ہیں، تو کچھ عرصہ پہلے تو مشرکوں کو کہتے تھے کہ ہم اس پر پکے نہیں رہیں گے، جب نبی آخر الزمان آئیں گے، کیسا قرآن علاج کر رہے ہیں دین کا، کہ جب نبی آخر الزمان آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس وقت تو تم نے کہا تھا ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور ابھی کہتے ہو ہم پکے ہیں۔ اس وقت تو کہتے تھے اس دین پر ہم نے پکا نہیں رہنا۔ یہ اب مخصوص دنوں کے لیے وہی ہے، غلط سلط جو بھی انہوں نے بنائی ہوئی تھی اپنی، وہی کہ ہم اس پر ہیں ابھی، پھر ہم پکے نہیں رہیں گے، جب نبی آخر الزمان آئیں گے نا ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو اس وقت تو یہ کہتے تھے، اب کہتے ہو ہم اپنے دین پر پکے ہیں، یا یہ کہیں کہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی، حالانکہ اس سے پہلے تو تم اس کے منتظر تھے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن دے گا تو ہم اسے پڑھیں گے، نبی آخر الزمان آئے گا تو اس کی تعلیمات لیں گے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم فلعنۃ اللہ علی الکافرین پر کے بعد آیت کون سی آ رہی ہے؟ آیت نمبر 90۔ اچھا، یہ آیت جو ہے شروع ہو رہی ہے واو کے ساتھ یا بغیر واو کے شروع ہو رہی ہے؟ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ۔ اب اس کے واو کے نہ ہونے کے دو مفہوم تو ہیں، ہم اپنی طرف سے تو ایک پکا نہیں کر سکیں گے، تو کہ یہ کمال الاتصال ہے۔ کمال الاتصال کی نشانی ہوتی ہے کہ واو لگانے کی ضرورت بھی نہیں، بات اتنی پچھلے کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ کمال الاتصال معنی کا قاعدہ ہے، یا کمال الانقطاع کہ بات اتنی الگ تھلگ ہے کہ وہاں واو لگانے کی ضرورت ہی نہیں۔ پہلے میں بھی ہے واو لگانے کی ضرورت ہی نہیں، یہاں ہے کہ واو لگانے کی ضرورت ہی نہیں، دونوں باتیں۔ کمال الاتصال میں بھی یہی ہوتا ہے اور کمال الانفصال میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو اس دونوں کے دوران اللہ کریم ہمیں ایک اور بات بھی سمجھا رہے ہیں، بئس ما اشتروا۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا حل کریں پیچھے کہ یہ اب بات نئی شروع ہو رہی ہے، کمال الاتصال ہے یا کمال الانفصال ہے، یہ واو کیوں نہیں ہے؟ تو ہم اپنی طرف سے بجائے اس کے کہ بات کریں، اللہ کے قرآن سے نہ پوچھ لیں
کہ یہ بات کوئی نئی تو نہیں شروع ہو رہی. اچھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جو رکوع ہے چھوٹا سا جس کے اندر 8 چیزیں بیان ہوئی ہیں اور 8 باتیں آگے بھی آئیں گی شرح کے طور پر. وہاں پہلی بات تھی کون سی ذرا بتاؤ چل دیجیے. پہلی بات تھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری نعمتیں یاد کرو. تو اس کی شرح ہو گئی کتنے انداز میں؟ 12 انعامات اللہ نے بتا دیے. اس کے بعد کیا آیا تھا؟ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، ہے جی. تو اس کی شرح میں یہ پہلا زجر آ گیا تھا. پہلے زجر میں یہی تھا نا کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے، ایمان تم صحیح نہیں لاتے، ان کے پاس جاتے ہو تو ایمان لے، ادھر آتے ہو تو ایمان تمہارا خراب ہو جاتا ہے، اور کبھی کہتے ہو ایسی باتوں پر ایمان لے آتے ہو جو اللہ نے نہیں بتائیں، لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، اور بالآخر کہتے ہو کہ ہم ایمان لا ہی نہیں سکتے. قالوا قلوبنا غلف. یہ 3 باتیں، یہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون. یہاں بھی آپ کو بتایا تھا کہ صیغے تو مختلف ہیں لیکن آیت ایک ہے. ایک آیت میں ایک ہی مدعا ہے اور یہ مدعا 3 انداز میں بیان ہوا. اب جا کر جب شرح پڑھی نا ہم نے تو پتہ چلا کہ 3 اقوال باطلہ کی تردید کرنی مقصود تھی. تو اس لیے جی آمنوا بما انزلت، یہ پہلا قول باطل اس کی شرح میں لگائیں. کیا جی کہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور دوسرا لفظ کیا تھا؟ وَلَا تَشْتَرُوا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے کافر نہ بننا. تو اس کے لیے شرح کے طور پر لگائے قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. یہ اس قسم کا انکار کہ اپنی طرف سے دین بنا ڈالنا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تیسرا قول باطل کہ دنیا کی وجہ سے میرا دین نہ چھوڑنا، ایمان پورا لانا. انہوں نے کہا قالوا قلوبنا غلف، گدیوں کی وجہ سے اس طرف آتے نہیں ہیں. پہلے اسی قرآن کے نام سے اپنی گدیوں بچانے کی انہوں نے کوشش کی تھی. كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. اچھا جی آمنوا بما انزلت کی پوری آیت کی شرح تو ہو گئی. اس کے بعد اگلی آیت کیا تھی؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. اب اس کی شرح شروع ہو رہی ہے. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضل على من يشاء من عباده. یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا. یہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ اس کی شرح شروع ہو گئی ہے. اس آیت کی شرح شروع ہو گئی ہے. اس آیت کی شرح کیسے ہے؟ یہ زجر نمبر 2 پورا پڑھیں گے نا تو اس آیت کی تفصیل ہے. میں نے کہا تھا نا عبادت کی 5 شعبے ہیں عبادت کے. پہلا شعبہ ایمان کا تھا، عقیدہ درست کر لینا. اس کی پوری شرح آپ زجر اول کی صورت میں پڑھ رہے تھے. اب عبادت کی دوسری چیز کیا تھی کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. یہ عبادت کا شعبہ ہے کہ کتمان حق نہ کرنا، تلبیس حق نہ کرنا، جان بوجھ کر، غلطی سے بھول سے اگر تم سے کچھ ہو گئی تو اور بات ہے. اب اس کی شرح شروع ہو رہی ہے. بے سمجھ کرو. اس سے ثابت ہوا یہ کمال الانقطاع ہے. اور چونکہ سورت اللہ نے ہر سورت پچھلی سورت سے کمال الانقطاع ہوتی ہے جی، تو اللہ نے اس کو الگ سورت بھی تو نہیں بنایا. اس کا مطلب ہے کہ شبہ کمال الانقطاع ہے کہ یعنی عربی کے اندر یہی شعبے چلتے ہیں نا، کمال الاتصال، کمال الانفصال، شبہ کمال الانقطاع، شبہ کمال الاتصال. تو یہ چل رہا ہے، یہ علم معنی والوں کے لیے بتا دیا. تو بئس ما اشتروا به انفسهم، چونکہ اس بات کو ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ ہم کتاب اللہ کے مزاج میں کیسے داخل ہوئیں گے، تو اس لیے آپ کو یہ نکتے مجبوری کے طور پر سنانے پڑتے ہیں. بئس ما اشتروا به انفسهم، یہاں سے آ گئی جی کہ کتمان حق والا اور تلبیس حق والا اللہ کی عبادت کا دعوے دار ہونے کے باوجود کتمان حق اور تلبیس حق کرے تو وہ اصل میں کرتا کیا ہے؟ وہ یہی کرتا ہے نا کہ اپنے حب جاں اور حب مال کی وجہ سے، مال کی محبت اسے ستا رہی ہوتی ہے یا کوئی کرسی ووٹوں نوٹوں کی محبت اسے ستاتی ہے، تو اس لیے یہ حق کا ساتھ نہیں دیتا. کبھی حق کو ملا جلا کر گزارا کرتا ہے اور کبھی حق کو چھپا کر گزارا کر رہا ہوتا ہے. تو قرآن اس کی اب خبر لینا شروع ہو گیا. یہ زجر نمبر 2 شروع ہو گیا.
بئس ما اشتروا، اس لیے یہاں نیچے لکھیں زجر نمبر 2 اور تنویر سابق بر سابق، پچھلی بات پر تھوڑی روشنی بھی ہے کیا جی کہ تم کہتے ہو کہ ہم اپنے دین پر پکے ہیں، کتاب اللہ کے مقابلے میں پچھلے دین کو لیا، اس پر تنویر بھی ہے کیونکہ میں نے کہا تھا نا آیت کے دونوں فہم کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے، اپنا فہم اور اس کے مربوط ہونے کا فہم۔ تو مربوط ہونے کا فہم یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم اپنے دین پر پکے ہیں، بہت برا ہے یہ پکا رہنا تمہارا، دیکھ سمجھتا ہو بِأَنفُسِهِمْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کفر بما انزل اللہ کرتے ہو اور کہتے ہو بڑے پکے دیندار ہیں، بہت برا ہے یہ پکا رہنا، تو یہ پکا رہنا تو چاہیے بھی نہیں ہمیں۔ تو یہ تنویر بر سابق آ گئی اور بیان زجر آ گیا، اور زجرات کا چونکہ سلسلہ ہے نا، ہر آیت کا شروع بھی زجر پر اور تقریباً آیت کے اختتام میں زجر، آیت کے درمیان میں زجر، زجرات کا لمبا سلسلہ ہے۔ زجر نمبر 2 بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل اللہ، بڑی بری چیز ہے جس کے بدلے تم نے خرید لیا ہے اپنے آپ کو، ان يكفروا بما انزل اللہ، بس اپنے آپ کو بچانا ہے جی، دین کو چھوڑو، دین کو بے حب جا اور حب مال کی محبت آئے، یا اپنا جاں برقرار رہے، کرسی کا نشہ، ووٹوں کا نشہ، نوٹوں کا نشہ، یہ برقرار رہے گی، اپنے آپ کو خرید لینے کا یہ مطلب۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل اللہ، کہ منکر ہوئے بما انزل اللہ کے، بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ۔ اچھا جی، اس زجر کے اندر کیا ہوگا؟ جس طرح پچھلے زجر کے اندر 3 اقوال باطلہ آئے تھے اور ان کا رد ہوا تھا، اس زجر کے اندر بیان الخباثات ہوگا، منکرین کی خبائث کا تذکرہ ہوگا، بیان خباثات۔ ہر زجر کا رنگ الگ ہے نا جی، اس جو کفر بآیات اللہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ تلبیس حق یا کتمان حق کرتے ہیں، اس کے اندر ان کی خباثتوں کا بیان ہوگا۔ اس دوسرے زجر کے اندر خباثتیں میں ساتھ ساتھ پڑھوں گا نا تو آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ یہ پہلی خباثت ضد و بغاوت، یہ بما انزل اللہ و ان ينزل اللہ، خباثت نمبر 1 ضد اور بغاوت۔ بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے، ان يكفروا بما انزل اللہ۔ کچھ مشکل گفتگو مجھے کرنی پڑتی ہے، میں مجبور ہوں، کیا کروں، کیونکہ ساروں کو بتانا مقصود ہے جی، علماء کو، عوام کو اس تدبر کی طرح توجہ دلانا مقصود ہے، تو اس لیے کچھ چھوٹی اگر مشکلات آ جائیں تو میرے ساتھ گزارا کرنا، سر ہلائے رکھنا، سمجھ آ جائے تو فبیا، بعد میں آ کر پوچھ لینا اگر سمجھ نہ آئے تو، کچھ نہ کچھ۔ ان يكفروا بما انزل اللہ بغیا، منکر ہوئے، ان کا منکر ہو جانا، اپنے آپ کو بچا لینا، بما انزل اللہ کا انکار کرتے ہوئے، بغیاً ان ينزل اللہ، اس ضد پر کے، بغیاً کا معنی اس ضد پر کے، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ نے اتارا ہے اپنے خاص فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا ہے، فباءوا بغضب علی غضب، یہ کام انہوں نے کیا ہے سو اللہ کے غصے پر، سو فباءوا لوٹے یہ غصے کے ساتھ اوپر غصہ کے۔ پہلے بھی اللہ کا ان پر غصہ تھا کہ یہ اللہ کی باتوں کو چھپاتے ہیں، اور پھر اب اسلام کا انکار کرنے والا دوسرا غصہ بھی ساتھ شامل ہو گیا، فباءوا بغضب، سو لوٹے یہ غصہ کے ساتھ غصہ پر۔ خباثت نمبر 2 مغضوب، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، قول باطل بھی اس کے اندر موجود ہے، قول باطل نمبر 4، تسلسل کے ساتھ یہ چوتھا قول باطل ہے، اور اس قول باطل کے جوابات ہوں گے، اس قول باطل کے 6 جواب آئیں گے۔ کتنے جی؟ جوابات کا آپ اگر مطالعہ کریں تو آپ کو 6 جواب لگیں گے۔ نمبر 1 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور انہی 6 جوابوں کے اندر بیان الخبائث بھی چلتا رہے گا، کیونکہ زجر کا جو اصل مطمع نظر ہے وہ کیا ہے؟ بیان الخبائث،
اور اقوال باطلہ کو 6 زجرات کے اندر اپنا تسلسل چلا رہے ہیں نا، وہ 12 اقوال باطل آئیں گے، تو یہ چوتھا ہے جی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان کو کہا جائے آمنوا ایمان لے آؤ بما انزل اللہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو کہتے ہیں ہم اسی چیز کو مانتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور نہیں مانتے یہ لوگ اس کو جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، جواب نمبر 1، حالانکہ وہ سچ ہو، مصدقا لما معہم، جو ان کے سامنے پڑی چیزوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، ان کے سامنے جو کتاب ہے نا یہود و نصارہ کے سامنے، اس کے اصل مضامین کی تو قرآن تصدیق بھی کرتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا اپنے آپ اپنی کتاب کو مانتے رہنا اور دوسروں کو نہ ماننا، تو مطلب کیا ہے؟ یہ اپنی کتاب کو بھی نہ ماننا ہوا، اور یہ کتمان حق اور تلبیس حق کا شعبہ ہے کہ نہیں بھی مانتے اور کہتے بھی ہیں کہ ہم مانتے ہیں۔ کتمان حق یا تلبیس حق کا ایک شعبہ ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، قول باطل کا دوسرا جواب، اچھا میرے پیغمبر ان سے پوچھیے کیوں تم نے قتل کیا، کیوں تم نے لڑائیاں کی اللہ کے نبیوں کے ساتھ؟ دونوں مطلب سمجھائے تھے نا ابھی، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، راج مرجو دونوں انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، کیوں تم نے انبیاء کے ساتھ لڑائیاں کی تھی اس سے پہلے؟ اچھا تم جو کہتے ہو ہمارے اوپر جو چیز نازل ہوئی ہے ہم اسی پر رکھے ہیں، یہ بات تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو کیا تمہاری کتاب تورات میں لکھا تھا کہ انبیاء کے ساتھ لڑائی کرنا؟ اس پر جو تم کار بند ہو، تو انبیاء کو کیوں مارا تھا تم نے؟ ان کے ساتھ کیوں لڑائیاں کی تھی؟ کیوں زیادتیاں کرتے تھے؟ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر واقعی تم مومن تھے کہ ہم تو اپنی کتابوں کے مومن ہیں، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جواب نمبر 3، اچھا تم کہتے ہو کہ جو چیز ہمارے اوپر نازل ہوئی ہم اسی کو مانتے ہیں، اچھا اسی میں لکھا ہوا تھا کہ بچھڑے کو معبود بنا لینا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مُوسَىٰ، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور لے آئے تھے البتہ تاکہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بِالْبَيِّنَاتِ، واضح معجزے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بنا لیا تھا بچھڑے کو ان کے جانے کے بعد۔ کیا بنا لیا تھا جی؟ تم نے معبود بنا لیا تھا۔ میں نے عرض کیا انعام کے دوران تو الہن کا لفظ اللہ نے نہیں بیان کیا تھا، کیوں جی؟ کہ انعامات کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اب زجرات کے بیان میں الہن کا لفظ واضح ہو جاتا نا، کیونکہ جو کام انہوں نے کیا ہے تو زجر کمال کا ہوتا ہے۔ ثم اتخذتم العجل، پھر اچھا اس کے اندر اگر الہن بیان ہو جاتا تو زجر کامل ہے، الہن بیان نہ ہوا زجر اس سے بھی کامل ہو گیا۔ کیسے جی؟ کہ انہوں نے بچھڑے کو بنا لیا تھا، کیا بنایا تو الہ تھا لیکن اللہ نے عمومیت کی بنا پر چھوڑ دیا، تم نے سب کچھ بچھڑے کو بنا لیا تھا، کیا نہیں بنایا تھا یہ پوچھو؟ سب کچھ تم نے بنا لیا تھا، ماں بھی تمہاری وہی ہے، باپ بھی تمہارا وہی ہے، الہ بھی تمہارا، اس لیے یہ کہتے ہیں گو ماتا۔ ان ہندو یہ یہود کا یہ ایک شعبہ ہے، کیونکہ سارے جو شیطان کے علوم ہیں، شیطان کی شتونگڑے ہیں نا، تو جہاں جہاں پہ اس نے گائے کو الہ بنا کر رکھا ہوا ہے تو اس نے کوئی ایک چیز بنوایا ہوا ہے، شیطان ابلیس نے ایک چیز نہیں بنوایا ہوا، الہ بھی وہی بنوایا ہوا ہے، کہیں اس کو ماں بھی بنایا ہوا ہے، کہیں اس کو مقدس کس انداز سے، کہیں مذہبی پیشوا کے طور پر، کہیں اس کے چرنوں میں سب کچھ ڈال دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو سمجھو یہ جو الہن کا ذکر نہ آیا یہاں پر تو یہ زیادہ کمال کے طور پر ہے زجر، اس میں زیادہ کامل زجر آ گیا جی، تم نے بچھڑے کو صرف معبود نہیں بنایا تھا، بہت کچھ سمجھ رکھا ہے۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اور تھے تم ظلم کرنے والے۔ یہ ربط جو میں بیان کرتے ہوئے پسینہ نکال رہا ہوں، یہ ربط ابھی سورۃ البقرہ کے آگے آنے والے ہیں۔
دوسرے پانے کے اندر وہ اور زیادہ پسینہ نکلواتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کتاب اللہ کے فہم کو چھوڑنا تو نہیں ہے، ذرا توجہ سے بیٹھا رہنا. ہاں جی، آپ کہیں میں ٹیرا غازی خان سے آیا ہوں تو کم از کم اتنا زیادہ قرآن تو لے کر گیا ہوں تو مزہ بھی آئے نا جی اتنے دور سے آنے کا. نہیں سمجھا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. واہ کیا بات ہے سمجھانے کی. جواب نمبر 4 اللہ کریم فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ ہم صرف اپنی اوپر نازل ہونے والی کتاب کو مانتے ہیں. اس کو کہاں مانتے تھے؟ کوئی طور تو اسی لیے اوپر تمہارے آیا تھا. کوئی طور کو ہم نے کیوں اٹھایا تھا؟ نہیں مانتے تھے تبھی تو اٹھایا تھا نا. جھوٹے شاہ جانیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اور جب ہم نے لیا تھا تمہارا تم سے پختہ وعدہ اور اٹھایا تھا ہم نے تمہارے اوپر کوئی طور. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. ہم نے تمہیں کہا تھا جو کچھ ہم دے رہے ہیں اس کو زور سے تھام لینا. میں نے بِقُوَّةٍ پر جملہ عرض کیا تھا کہ مضمون صورت کی وجہ سے اس جملے کے اضافہ اس جملے کا زائد ہونا یہ مضمون صورت کی وجہ سے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ سے بھی کام چل سکتا تھا لیکن بِقُوَّةٍ کیوں کہا؟ کیوں جی؟ کہ شعبہ عبادت کے اندر 5واں شعبہ تھا. کیا جی؟ کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. اور غور سے سنا کرو. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. ایمان کا دعوے کرنے والوں اس وقت تو انہوں نے کہا تھا ہم نے سن لیا ہے وَعَصَيْنَا، لیکن مانتا کون ہے؟ سن تو ہم نے رکھے ہے لیکن مان کون سکتا ہے جی؟ سنتے ہیں اچھی بات ہے، مانتے بھی ہیں لیکن عمل کرنا تھوڑا مسئلہ بناتا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حالانکہ کتاب اللہ کے سامنے آ کر یہ کہہ دینا یہ یاد رکھنا بہت بڑا کفر ہے، کیونکہ بیان کفر کے اندر اللہ نے اس کو بیان کیا. میں نے ایک آدمی سے پوچھا ہاں جی آپ کیا کہوں اب میں اس الفاظ کو کیسے بیان کروں، گول مول کر کے بیان کرنا چاہیے تاکہ کوئی سن ہی نہ لے، زیادہ دین سے مرتد نہ ہو جائے. چلو مثلا میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے یہ جو زمین کا فیصلہ آپ کا ہوا ہے، مسئلہ تو کوئی اور تھا، میں اس کو ذرا چینج کر کے بیان کرنے لگا ہوں، مزید اس کو مجمل کرنے کے لیے. آپ کی زمین کا جھگڑا تھا، کیا ہوا جی؟ کہا جی ہم نے ادھر انہوں نے کہا تھا کہ علماء کو بٹھاتے ہیں اور فتویٰ لیتے ہیں، تو بھائی ہم نے کہا بس ویسے جو کیس جو چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی عدالت والا ٹھیک ہے، ہم یہ پنچایت علماء کی پنچایت سے فیصلہ نہیں کرتے. کیوں جی؟ یہاں اصل میں ہمارا حصہ نہیں بنتا تھا نا. تو ہم نے کہا تھا چلو جی عدالت سے فیصلہ کرا لیتے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہاں بھئی آپ نے فلاں جگہ رشتہ نہیں کیا، اصل میں جی پھر بندے تو اچھے تھے، رشتہ اس لیے کے اندر وہ شرعی پردے کا مطالبہ کرتے تھے نا. شرعی پردہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھو نا جی ہمارے یہاں ذرا ماحول ایسا ہے، دین کے مسئلے ہیں اچھے لیکن جی بس دیکھو نا جی پھر ہم اتنے نیک نہیں ہیں نا. اصل یہ یہودیوں والا جملہ ہے کہ نہیں؟ یاد رکھ لینا، سمینا وعصینا. سنتے تو ہیں دین کے ہم بڑے نعرے لگا دیں، آیا آیا فلاں نعرے یہ وہ ہے جی، دین کے معاملے پر اتنے خوش ہو جاتے ہیں اور جب عمل کرنے کا ٹائم آیا وعصینا. بھائی ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب تو یہ ہوا اللہ کا ظلم ہے تم پر کہ اللہ نے ایسے احکام نازل کیے کہ تمہارا ماحول اس کا متحمل نہیں تھا، نعوذ باللہ، اور اللہ نے ایسے احکام تم پر نازل کیے. یہ تو اللہ کی طرف ظلم کی نسبت ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ یہودیوں والا جملہ ہے، لوگوں کو سناؤ، بتاؤ، سمجھاؤ. ان کو پتہ نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ. پہلا گناہ کیا کتاب اللہ پڑھی نہیں، دوسرا گناہ کیا ایسے کفر بولتے جا رہے ہیں جس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فعلا مسلمان ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے یہاں کیا لکھے ہوئے ہیں. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت العجل، ان کے بچھڑے کی، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ملائی گئی تھی بکفرہم، اسی کفر کی وجہ سے. کہتے ہو ہم ایمان لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، اسی کفر کی وجہ سے تو بچھڑے کی محبت نے تمہارے دلوں میں جگہ کی تھی. اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہوتا نا
تو بچھڑے کی محبت کو جگہ ملتی ہی نہ۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، قل میرے پیغمبر فرما دیجئے اگر یہی ایمان ہے تو بہت گندا ہے۔ اگر یہی ایمان ہے نا تمہارا، اگر تمہارے ایمان ہونے کے باوجود یہی چیزیں کروا رہا ہے نا کہ نبیوں کو مارنا بھی صحیح، لڑائیاں بھی کرنا، بچھڑے کو بھی الہ بنا لینا اور کفری جملے بھی بولنا تاکہ کوہ طور کو تمہارے اوپر لانا پڑے، اگر یہی ایمان ہے نا تو بہت برا، یہ ایمان تمہیں مشورہ دیتا ہے تو بہت برا کرتا ہے۔ ان کنتم مومنین، جواب نمبر 5۔ اس جواب کے اندر ان کی قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، اس کے اندر اب بیان ہوگی ان کی خباثت۔ پہلے جو جواب عرض ہو چکے ہیں نا 4 جواب، ان کے اندر 2 خباثتیں بیان ہو گئی۔ کون کون سی تھی؟ ضد و بغاوت، اور دوسرا ان کا مغضوب ہونا، ان پر کیوں اللہ کی پھٹکار پڑتی رہی۔ تو آپ نے یہ 4 جواب بھی دیکھے، ہر ان کا کردوب جو برا تھا۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، یہ جواب نمبر 5 ہے، لیکن میرے خیال میں آپ کا ٹائم پورا ہوا۔ چلیے انشاءاللہ پھر وما علینا